والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. جس طرح رزق جسمانی مقسوم ہوتا ہے، غور سے سمجھیے گا، جس طرح رزق جسمانی مقسوم ہوتا ہے اسی طرح رزق روحانی بھی مقسوم ہوتا ہے. اس کو میں وضاحتاً عرض کروں گا تاکہ آپ حضرات کو سمجھ آ جائے. آپ حضرات کی برکت سے اللہ میرے دل میں بھی اتار دے. رزق جسمانی مقسوم ہے. ایک بندہ ہے اپنے جسمانی رزق کو خوب تلاش کرتا ہے، اس پہ خوب محنت کرتا ہے، لیکن قسمت کا لکھا مل جاتا ہے بعض اوقات بغیر محنت کے، بغیر طلب کے، بغیر چاہت کے. دانے دانے پہ نام لکھا ہے اس بندے کا. کہتے ہیں رزق مقسوم ہوتا ہے، یعنی تقسیم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور بقول کہ موت اور رزق یہ دو چیزیں انسان کو تلاش کرتی ہیں، انسان کو تلاش نہیں کرنی پڑتی. موت اور رزق یہ دو چیزیں انسان کو تلاش کرتی ہیں، انسان ان کو تلاش کرے ایسا نہیں. یہ دو چیزیں انسان کو تلاش کرتی ہیں. تو جس طرح رزق جسمانی مقسوم ہوتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ ایک اللہ والے تھے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو کباب بڑے پسند تھے تو ان کے لیے کباب بنائے. اب وہ ساؤتھ افریقہ تک ساتھ گئے جہاز میں. اب سب نے کوشش کی کہ حضرت کو کھلائیں. جب کھولا تو وہ تو خراب ہو چکے تھے، تو انہوں نے رکھ دیے. حضرت نے فرمایا کہ وہ ہمارے لیے کباب نہیں لائے تم؟ عرض کی حضرت لائے تھے لیکن وہ خراب ہو گئے اور لاہور سے بنوا کے لے گئے، وہ تو خراب ہو گئے. فرمان لے گا اچھا لے تو آؤ. اب وہ کباب جو ہے وہ لے آئے. اب انہوں نے جو اس کا ڈھکنا اٹھایا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، تر و تازہ تھے. اللہ پاک کی مشیت، اس بزرگ کی کرامت کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نیک درویش کی برکت سے ان کو ٹھیک کر دیا. جو کریم اس کو خراب کرنے میں قادر ہے وہ ٹھیک کرنے میں بھی قادر ہے. اب ہوا یہ کہ وہ لوگ جو یہاں اگر کھا لیتے، جہاز میں کھا لیتے، ایئرپورٹ میں کھا لیتے یا کہیں اور جگہ کھا لیتے، وہ جن کا مقسوم لکھا تھا وہ کھانا وہی تھا، کھلانا وہی تھا، پہنچنا وہی تھا. وہ ان تک رزق پہنچانا تھا، اس کریم نے سو پہنچا دیا. جس طرح رزق مقسوم ہوتا ہے، میری بات پہ پھر غور کریں، رزق مقسوم ہوتا ہے، اس کی تقسیم ہوتی ہے کہ کس تک پہنچنا ہے، کہاں پہنچنا ہے. اس طرح ایک اور رزق بھی ہوتا ہے، وہ رزق روحانی ہوتا ہے. اس پہ غور کریں ذرا. وہ رزق روحانی ہوتا ہے، وہ بھی مقسوم ہے، جس کو عام لفظوں میں یہ درویش کہتے ہیں کہ تیرا فیض یہاں نہیں لکھا وہاں لکھا ہے، یا میرا فیض وہاں لکھا تھا، اللہ پاک نے ہر راستے کھولے، کوئی بہانے بنائے، اللہ مجھے وہاں لے گیا، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ فقیر درویش یہاں رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے. یہ رزق روحانی ہے. رزق جسمانی، جسم مٹی سے بنا، اس کی غذا مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں. اس کا میلان اس لیے مٹی سے بنی ہوئی صورتوں، مورتوں، مکان اور غذاؤں کی طرف ہوتا ہے. دراصل یہ مٹی سے بنا ہے، جسم مٹی سے بنا. اس کی ضروریات اللہ جل شانہ نے مٹی میں رکھ دی. روح بنی اللہ کے امر سے، اللہ جل شانہ کے امر سے روح بنی، اور اس کی غذا بھی اوامر الہی ہے، اللہ کے احکامات ہیں اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. اس لیے اس کی غذا بھی اوامر میں ہے، احکامات میں ہے. اس لیے
جب جسم بھوکا ہوتا ہے بے چین و بے قرار ہوتا ہے، جب روح بھوکی ہوتی ہے بے چین و بے قرار ہوتا ہے۔ جسم کی بھوک کی بے چینی کا احساس ہوا کہ ساری زندگی دنیا کے ساتھ، دنیا کو چاہا، دنیا کو پڑھا، دنیا کو دیکھا۔ روح کی بے چینی کا احساس نہیں ہوتا۔ اچھا چلو پھر پتہ نہیں چلتا تو اس کا ٹیسٹ کراتے ہیں، روح کی بے چینی کا احساس، جسم کی بے چینی ہو اس کا ٹیسٹ کراتے ہیں۔ طبیعت ایسی ہے کہ لگے ٹیسٹ کرا لیں ابھی بیماری کا پتہ چل جائے گا، کہتے ہیں نا۔ اگر روح ایسی ویسی ہو اس کا ٹیسٹ نہیں کراتے۔ جس طرح روح جسم کے معالج ہیں اس طرح روح کے معالج ہیں، جسم کے ڈاکٹر ہیں اور طبیب اور حکیم ہیں، اس طرح روح کے بھی طبیب ہیں۔ روح اگر بے چین ہے تو اس کا بھی ایکس رے کرائیں، اس کا بھی ٹیسٹ کرائیں، اس کے بھی ٹیسٹ لیں کہ کیوں بے چین ہے۔ پھر جسم کے رزق کو تلاش کیا، اس کے لیے مارے پھرے، حالانکہ وہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ دنیا بقدر مقدر اور دین بقدر مشقت۔ غور کریں، دنیا بقدر، جو چیز مقدر میں ہے اس کے لیے تو دن رات مارے پھرے، اور جو چیز مشقت میں ہے اس کے لیے مشقت، جہاں مشقت نہیں کرنی وہاں مشقت کی۔ دیکھیں رزق کے لیے صرف ہیلا رکھا ہے رب نے۔ کیا رکھا ہے؟ غور کیجئے گا، ہیلا رکھا ہے۔ بھائی یہاں سے اٹھ، جا کے دکان پہ، زمین پہ، دفتر پہ، نوکری پہ تو چلا جا، باقی گاہک، روزی، رزق، مال، پیسہ، چیزیں وہ تو ہم دیں گے۔ دکان برتن اور کشکول ہے، زمین برتن اور کشکول ہے، یہ دفتر تیری نوکری یہ برتن اور کشکول ہے۔ ارے اس میں رب کریم ڈالے گا کشکول میں، کسی کے کشکول میں کھرا، کسی میں کھوٹا، کسی میں تھوڑا، کسی میں زیادہ ہے۔ روزی کو ہیلے سے رکھا ہے۔ اگر محنت سے رکھا ہوتا تو سڑک کو توڑنے والا، سخت گرمی کے اندر مشقت کرنے والا دنیا کا ارب پتی ہوتا۔ وہ دنیا کا ارب پتی تو ایئر کنڈیشن کے لیے بیٹھنے والا ہو گیا۔ تو جس طرح روزی جو ہے، روزی ہم تلاش کرتے ہیں رزق جسمانی، غور سے سمجھیں، جس طرح رزق جسمانی تلاش کرتے ہیں اس طرح رزق روحانی بھی تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح رزق جسمانی کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اس طرح رزق روحانی کے لیے بھی مشقت، قربانی، مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ پھر بندہ بعض اوقات چلتے چلاتے پھرتے پھراتے اللہ پاک نے اس کا رزق مقسوم کہیں لکھا ہوتا ہے، وہ کہیں جا کے اس کی روزی اس کو جا کے مل جاتی ہے، پھر وہ اپنی روزی پہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ چلتے چلاتے پھرتے پھراتے اس کی روزی اس کو مل جاتی ہے۔ ملتی ہے نہیں ملتی؟ رزق روحانی اور رزق جسمانی، اس پہ غور کریں۔ آج تک رزق جسمانی تو ہم نے سمجھا، جب بھی رزق آتا ہے، اس لیے جب ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی زمزم پیے نا آپ تو اس میں ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ یہ بات اس دفعہ جو کشف المحجوب کا حلقہ ہوا تھا اس میں میں نے عرض کی تھی، بہت سے خوش قسمت آئے تھے اس میں، جو ہر ماہ ہوتا ہے کشف المحجوب کا حلقہ، اس میں میں نے عرض کی تھی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا۔ اس رزق سے مراد رزق جسمانی بھی ہے اور رزق روحانی بھی ہے۔ زمزم جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اور ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں، جو شخص زمزم پیتا ہے اس کو مبارک ہو، اس نے کملی والے کا جھوٹا پیا ہے۔ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اطہر، اور میرے آقا کی لعاب کی قیمت ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اطہر زمزم کے کنویں میں ڈالا تھا، کسی پیالے میں نہیں ڈالا تھا، زمزم کے کنویں میں ڈالا تھا، اور قیامت تک جو بھی زمزم پیے گا وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پی رہا ہے۔ کتنی بڑی برکت ہے۔ آج کے بعد زمزم پیتے ہوئے آقا کے جھوٹے کی نیت کر لیجئے گا، اور پھر
اس میں ایک اور عاشقانہ راز بتاؤں. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. کملی والے سے بڑھ کے کوئی مومن ہوگا؟ ہے؟ حضور سے بڑھ کے کوئی مومن ہے؟ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. سرور کونین سب سے بڑھ کے کوئی مومن ہے؟ ارے جن سے مومن بنے سر چشمہ ہے وہ ہدایت کا، ایمان کا، سکون کا، راحت کا، برکت کا، عافیت کا. وہ دانائے سبل، ختم رسول، مولا کل، کہ جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینا. تو زمزم جو ہے یہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ راز یاد رکھیے گا، ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اس میں جو لفظ ہے نا، اس میں جو لفظ ہے رزقا واسعا، اللہ میری رزق کو وسیع کر دے، تو اس سے مراد رزق جسمانی بھی ہے اور اس سے مراد رزق روحانی بھی ہے. آج تک ہمیں یہ پتہ تو چلا کہ رزق جسمانی کو وسیع کرنے کے لیے وظیفہ بھی ہوتا ہے، تسبیح بھی ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے اور ہوتی ہے، لیکن یہ تلاش نہ کیا کہ رزق روحانی کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہوتا ہے، کوئی تسبیح ہوتی ہے، کوئی دعا ہوتی ہے، یا رزق روحانی کے لیے بھی مشقت کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے، 18 گھنٹے ڈیوٹی کی جاتی ہے رزق جسمانی کے لیے، تو رزق روحانی کے لیے نہیں کی جاتی. رزق جسمانی کے لیے روز 20 کلومیٹر، 30 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، 100 کلومیٹر سفر کیا جاتا ہے کہ میری جاب فلاں ہے، ڈیوٹی فلاں جگہ ہے، وہاں میں نے صبح جانا ہے، شام کو آنا ہے. رزق جسمانی کے لیے کیا جاتا ہے. رواج میں ہے یا نہیں ہے؟ رزق روحانی کے لیے رواج میں نہیں ہے، اس لیے کیا نہیں جاتا سفر. رزق روحانی کے لیے رواج ہی نہیں ہے اور رواج میں نہیں ہے، اس لیے سفر نہیں کیا جاتا. او بڑی دور ہے، کون جائے وہاں. اگر کیا جائے کہ تجھے اتنے لاکھ، اتنے ہزار روپے تنخواہ دیں گے اور روز تجھے آنا پڑے گا، تو وہ قریب نظر آئے گا. اور قریب نظر آتا ہے. اور بندہ بالاہتمام، بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، تکلیف ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، بھاگا چلا جاتا ہے. اور اگر درس میں آتا ہے رزق روحانی کے لیے اور تھوڑا سا کوئی عارضہ بن گیا، تھوڑی سی کوئی تکلیف بن گئی، تھوڑی سی کوئی کمی بیشی ہو گئی، تو بندہ کہتا ہے اچھا ہر دفعہ جاتا ہوں، اس دفعہ نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا. رزق روحانی کو تلاش کرنا اور رزق روحانی کے لیے مشقت کرنا، یہ اہم بات ہے اور ضروری بات ہے. یہ مومن کا سرمایہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے، اہل بیت نے، اہل اللہ نے، اللہ کے نیک صالحین نے یہ کر کے دکھایا ہے. رزق روحانی کے لیے مشقت کی ہے اور رزق روحانی کے لیے گھر چھوڑا ہے. آج رزق جسمانی کے لیے گھر چھوڑنا آسان. 40 سال ہو گئے پاکستان چھوڑے ہوئے، فلاں ملک میں 20 سال، 10 سال، 2-2.5 سال تو عام سی بات ہے. اور پھر وہاں قبریں بن گئی، یہ بھی رواج میں ہے یا نہیں ہے؟ اور رزق روحانی کے لیے گھر چھوڑنا رواج میں نہیں. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے رزق روحانی کے لیے گھر چھوڑا تھا، رزق جسمانی کے لیے. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. جتنے بھی اہل اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی جائے مہد کہاں، جائے لحد کہاں، اماں کی گود کہاں، قبر کی گود کہاں. اس بات کی نشانی ہے کہ انہوں نے کس کے لیے گھر چھوڑا تھا؟ رزق جسمانی کے لیے، رزق روحانی کے لیے. رزق روحانی کے لیے. رزق روحانی کے لیے گھر چھوڑنا، رزق روحانی کے لیے گھر چھوڑنا اولین اور آخرین کی نشانی ہے، اولین اور آخرین کا شیوا ہے، اولین اور آخرین کی ترتیب ہے. امت کا جو طبقہ رزق روحانی کے لیے مشقت کرنا چھوڑ دے گا اور رزق روحانی کے لیے ہجرت کرنا چھوڑ دے گا اور رزق روحانی کے لیے قدم کی محنت کرنا چھوڑ دے گا، اللہ امت کے اس طبقے سے قلم کی محنت کی تاثیر چھین لے گا. ہر آدمی کو میری بات سمجھ نہیں آئے گی.
قلم کی محنت کی، قلم پہ جو محنت ہو رہی ہے اللہ اس کی تاثیر چھین لے گا، پھر یہ سیرت کی کتابیں پڑھے گا، لکھے گا، نہ اس کی زندگی میں نہ پڑھنے والی کی زندگی میں۔ کہنے لگا سیرت کی کتاب اس نے بیٹھ کے لکھ لی، اس نے سو کے پڑھ لی، نہ زندگی اس میں نہ اس کی زندگی میں۔ جب امت کے طبقے میں یہ چیزیں جائیں گی، جب امت کے طبقے میں یہ چیز جائے کہ رزق روحانی کے لیے مشقت کرنا، مجھے خوشی ایک بات کی ہوتی ہے، لاہور جیسے مصروف شہر میں آپ حضرات تشریف لاتے ہیں ہر جمعرات کو حصول رزق روحانی کے لیے، رزق روحانی کے حصول کے لیے اپنے کاروباری زندگی، اپنے کام کاج، اپنے در، اپنے دکان، اپنے دفتر کو آگے پیچھے کر کے آپ تشریف لاتے ہیں کس کے لیے؟ رزق آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ رزق روحانی کے لیے گھر بار کو چھوڑنا صحابہ کی ترتیب، اہل بیت کی ترتیب، اہل اللہ کی ترتیب، صالحین کی ترتیب، نیک درویشوں کی ترتیب، بڑوں چھوٹوں کی ترتیب، اولین اور آخرین کی ترتیب۔ رزق روحانی کے لیے اور پھر رزق روحانی کے لیے مشقت کرنا، یہ بھی اولین آخرین کی ترتیب ہے۔ نظر پہ مشقت کرنا، نظر کی حفاظت پہ محنت کرنا اور مشقت کرنا، یہ اولین آخرین کی ترتیب ہے۔ کرنا اور مشقت کرنا، یہ اولین آخرین کی ترتیب ہے۔ نظر سے رزق ملتا ہے روحانی، اور نظر سے رزق چھنتا ہے روحانی۔ کان پہ محنت کرنا، میرے کان جو ہے اللہ کی نافرمانی، موسیقی اور دوسری نافرمانیاں نہ سنے، اس پہ محنت کرنا۔ کان سے رزق ملتا ہے، کان سے رزق ملتا ہے۔ دکاندار کو کان سے رزق ملتا ہے، گاہک اس کو ضرورت بتاتا ہے، اٹھا کے دیتا ہے، اس میں اپنا جو ہے اس میں نفع ہوتا ہے، یہ کان سے رزق مل نہیں رہا۔ جو دکاندار بہرا ہوتا ہے اس کو 4 دفعہ بات کہ اس میں وہ دکاندار بہرا، اس میں مت جاؤ، وہ سنتا ہی نہیں، یہ دے گا کیا؟ تو کان سے رزق ملتا ہے، آنکھوں سے رزق ملتا ہے، جسمانی نہیں ملتا۔ وہ فلاں ورائٹی مانگ رہا، وہ فلاں چیز مانگ رہا، وہ فلاں ضرورت مانگ رہا، یہ اٹھا کے فلاں دے رہا۔ اس نے کہا میاں جی خیریت سے ہے؟ اس نے کہا بس آنکھوں سے معذور ہو۔ اس نے کیا کر رہے ہو؟ اندھے کو بٹھایا ہوا ہے سیل مین بنا کے، اور آنکھیں نہ ہو تو رزق چھن جاتا ہے۔ اندھا سامنے بیٹھا، لوگ چیزیں اٹھا کے لے جائیں گے، چل بھائی۔ آنکھوں سے رزق ملا، جسمانی آنکھوں سے رزق چھنا، اگر آنکھیں اندھی ہوئی جسمانی رزق چھن گیا۔ کانوں سے رزق ملتا ہے، یہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان سے رزق ملتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ والو، یہ رزق روحانی بھی ایسی ہے، یہ رزق روحانی ہماری ضرورت ہے، یہ رزق روحانی ہماری خواہش اور طلب کا حصہ بن جائے، اس سے محنت کرنی پڑے گی۔ جس طرح رزق جسمانی میں محنت کرتے ہیں اس طرح رزق روحانی میں محنت کریں۔ اور اگلی بات اور، جس طرح رزق جسمانی مقسوم ہوتا ہے، تقسیم ہے، مقدر کا کہاں لکھا ہوا ہے، اس طرح رزق روحانی یہ بھی مقسوم ہے۔ کئی لوگ میرے پاس آئے، میں نے کہا آپ کیسے آئے؟ کہنے لگے جی، ایک بندہ کہنے لگا بس وہ میں انمول خزانہ لینے آیا تھا، کسی نے کہہ دیا تھا، بس وہ آپ کا پھر درس تھا اس میں آ گیا، اچھا لگا، زندگی کے انداز اپنے بدلنے شروع ہوئے، اور پھر یہی کہو کہ رہ گیا۔ کسی نے کہا کہ میں اس لیے آیا تھا، کسی نے کہا میں اس لیے آیا، کسی کو دوست ذریعہ بنا، کسی کو رسالہ ذریعہ بنا، کسی کو پیغام ذریعہ بنا، کسی کو کیا ذریعہ بنا، کسی کو کیا ذریعہ بنا۔ یہ کیا ہے لفظ؟ یہ مقسوم ہے کہ تیری روح کی تسکین، تیرے روح کی ضرورت، تیرے روح کا رزق فلاں جگہ پڑا ہے، اللہ ذریعے بناتا ہے۔ تیری روح کا رزق فلاں جگہ پڑا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ ذریعہ بناتے ہیں۔
میں نے ایک بندے سے پوچھا تو کہاں سے آیا تھا؟ کہہ رہا میں جہیز میں آیا تھا، آپ کے جہیز میں آیا تھا۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے جب وہ آپ کی شادی ہوئی تھی نا تو رخصتی میں ساتھ آیا تھا، گھر دیکھ لیا تھا، آپ کے بیٹے کے ماموں کا جو ہے میں دوست ہوں، تو میں نے گھر دیکھ لیا تھا، پھر وہ آپ کی ترتیب مجھے اچھی لگی، اس سے کچھ میرے ایمان میں اضافہ ہوا، اس لیے میں آپ کے جہیز میں آیا تھا۔ تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ مقسوم ہے، یہ ترتیب ہے اللہ کے ہاں۔ اور پھر اگلی بات، جب اللہ جل شانہ کسی کو راہ ہدایت دکھا دے، اس کے ذمہ ہے وہ اس کی قدردانی کرے۔ سن لو، جس طرح رزق جسمانی کی بے قدری کی جائے تو رزق جسمانی اللہ چھین لیتا ہے، اس طرح رزق روحانی کی بے قدری کی جائے اللہ وہ بھی چھین لیتا ہے، اللہ وہ بھی چھین لیتا ہے۔ رزق روحانی اگر اس کی بے قدری کی جائے اللہ وہ چھین لیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بڑے مالدار تھے، انہوں نے رزق جسمانی، اللہ پاک نے رزق دیا ہے، اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں، ان کی بے قدری شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں دھن کی حفاظت دو بندے کرتے ہیں، یا بھینس کرتی ہے یا بنیا کرتا ہے۔ بھینس کے اندر دودھ بڑا ہوتا ہے لیکن تھنوں سے محسوس نہیں ہوتا، اور بکری کے پاس دودھ تھوڑا ہوتا ہے، اس کے تھن پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھینس کرتی ہے یا بنیا کرتا ہے؟ نعمتوں کی قدر، نعمتیں مل جائیں، رزق وافر مل جائے، عطائیں وافر مل جائیں، یہ قدر پھر عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ بھی کریم کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اور قدردانی بھی ملتی ہے، قدردانی بھی ملتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ میں اکثر آپ سے عرض کیا کرتا ہوں، جوتے پرانے ہیں پالش کر کے مستحقین غریبوں کو ڈھونڈو، دے دو۔ کتنے گھر میں نے ایسے دیکھے کہ جوتے پڑے پڑے ٹیڑے ہو گئے، خشک ہو گئے، کسی کے قابل نہ رہے، کپڑے کسی کے قابل نہ رہے، پڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، گل گئے، خراب ہو گئے، برتن کسی کے قابل نہ رہے، پڑے ہوئے ہیں، مٹی دھول پڑی ہوئی ہے، خراب ہو گئے۔ کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے گھروں میں ہیں۔ ارے اللہ والو، یہ پرفیوم کی جو شیشے ہیں نا آپ کے پاس، یہ بھی ضائع نہ کر لیا کرو، یہ بھی غریب کا بچہ کھیلتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، تلاش کیا کرو، یہ رزق ہے، یہ نعمتیں ہیں۔ اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے ایک چیز سیکھی اور دیکھی ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو سنبھال کے رکھتے تھے اور ایک ایک چیز کی قدردانی کرتے تھے۔ اس میں لوگ باتیں بھی کرتے تھے، کوئی کہتے تھے کنجوس ہے، کوئی کہتے تھے دیکھیں اتنا ہے، یہ ہے، نہیں، جو نعمتوں کی قدر کرتا ہے رب اس کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں سے فیصلے کر دیتا ہے نعمتیں نہ ہٹانے کے۔ جو نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے رب اس کی بے قدری کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو فاقوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو منگتا بنا دیتا ہے، بھکاری بنا دیتا ہے۔ نعمتوں کی قدر، یہ نعمتوں کی قدر کرنے والا یوں پاتا ہے، یہ رزق جسمانی ہے۔ اور جس طرح رزق جسمانی اللہ پاک کسی کو دے دے اور وہ بے قدری کرے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے اور چھین بھی لیتا ہے۔ اس طرح رزق روحانی اللہ پاک نے کسی کو ذریعہ بنا دیا کسی روحانی جگہ پہنچنے کا، ایسی جگہ پہنچنے کا جہاں اس کی روح کی غذا ہے، جہاں اس کی روح کی غذا ہے، اللہ پاک نے پہنچا دیا، اس کو پہنچا دیا۔ اب اس کے ذمہ قدردانی ہے کہ قدردانی کرے۔ نعمت کا ملنا بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے گا یہ لفظ، نعمت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے، ایک میں نے مائی کو دیکھا، میں گزر رہا تھا، وہ کچھ بول رہی تھی، یورپ کا سفر کر رہا تھا، یورپ کا دیہات اور جنگل تھا، اس دیہات کی رہنے والی ایک مائی تھی، یورپین کرسچن تھی، وہ ایک لفظ کہہ رہی تھی، او مائی گاڈ شو می دی لائٹ، او مائی گاڈ شو می دی لائٹ۔ اے اللہ، اس کو میں اپنے لفظوں میں کہوں، اے اللہ اپنا جلوہ دکھا، اے اللہ اپنا جلوہ دکھا۔
میرے رب کا جلوہ، جلوہ جانا، اللہ کی محبت، اللہ کا نور، اللہ نور السماوات، سبحان اللہ. تو کہہ رہی تھی او مائی گاڈ شو می دی لائٹ. میں رک گیا. وہ صاحب کہنے لگے میں رک گیا. جب میں رک گیا تو میں نے اس سے پوچھا تو یہ اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگی میں نے خواب میں دیکھا ایک اینجل فرشتہ ہے، ایک فرشتہ ہے، وہ یہ لفظ کہہ رہا تھا، اور یہ لفظ کہتے ہیں مجھے ایک اندر تسکین ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، ایک اندر چاہت ملتی ہے، محبت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اس لیے میں یہ کہتی رہتی ہوں. اب یہ دیکھیں یہ رزق روحانی کے اللہ پاک انداز بنا رہا، مقسوم ہے، اس کے ذمہ تھا اس کو کلمہ پڑھانا، اس کے کانوں میں اللہ نے سنوایا، یہ قریب سے گزرا، اس کے من میں رب نے ڈالا، کہے او مائی گاڈ شو می دی لائٹ، کہے پکار، اونچا پکار، یہ بھی سنے. اور کہنے لگا تجھے پتا ہے او مائی گاڈ شو می دی لائٹ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ نہیں. کہ گاڈ، کہ ہاں گاڈ کا نام سنا ہے، رب ہے. کہنے لگا رب کی محبت اور تجلی صرف ایک چیز میں ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ صرف ایک چیز میں ہے کہ تیری اندر میں لا الہ الا اللہ ہو، تیری باہر میں محمد الرسول اللہ ہو، اندر رب کی توحید ہو، رب کی طاقت ہو اور قوت ہو، اور باہر کے سارے نقشے کملی والے کے نقشوں کے مطابق ہوں. کہنے لگے میں نے اس کو جب سنایا پڑھایا نا کلمہ، اور اس اٹک اٹک کے اس نے پڑھا، پھر پڑھنا شروع کیا. کہنے لگے اندر ہی کہنے لگا ہاں یہ لائٹ ہے، یہ روشنی ہے. اور اس کے بعد اس نے کلمہ یاد کیا. اب وہ او مائی گاڈ شو می دی لائٹ کہنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ تو تلاش تھی، وہ لفظ تلاش تھا، وہ تلاش کی ایک کیفیت تھی جو اللہ پاک جل شانہ نے غیب سے ہدایت عطا فرمائی، غیب سے ہدایت عطا فرمائی. اس لیے ایک اللہ والے فرما رہے تھے سن لو، مخلوق کے اوپر اللہ کی محبت پیش کرو اور مخلوق کو اللہ کی محبت کی طرف متوجہ کرو. دیکھو بھائی ارد گرد لوگ سو رہے ہیں، مخلوق کو اللہ کی محبت پہ متوجہ کرو. یہ فرما رہے تھے ورنہ رب اسی طرح بھی جس طرح یہ اس مائی کے دل میں اللہ پاک نے اپنی محبت کا جلوہ ڈال دیا، اللہ ایسے ڈال سکتا ہے، کافروں کو اللہ ایسے متوجہ کر سکتا ہے. لیکن تم ذریعہ نہ بنو گے تم محروم رہ جاؤ گے. رزق روحانی کی تلاش اور قدردانی، رزق روحانی کی تلاش اور قدردانی. جب قدردانی انسان کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کو حفاظت فرماتے ہیں، اس کی حفاظت رزق کی اللہ پاک اس کو ہر وقت اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اللہ اس سے رزق نہیں چھینتے. ورنہ ایسا ہوتا ہے رزق مل گیا روحانی، وہ کیسے؟ کسی فقیر کی محفل میسر آ گئی، کسی فقیر کے کچھ لمحے میسر آ گئے، یہ رزق روحانی ہے. کسی فقیر کے کچھ لمحے، کچھ نشستیں میسر آ گئی، اللہ پاک کے نام کی محبتیں میسر آ گئی، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق میسر آ گیا، آنا شروع ہوا. آتے آتے نعمت کی زیادتی، بے قدری، ایسا نہ ہو کہ بے قدری ہو جائے. اور میں بعض اوقات نعمت کی زیادتی سے من میں بے قدری آ جاتی، خطرہ ہوتا ہے. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قریب رہنے والوں کو خیال کرنا اکثر قریب نقصان دیتا ہے. اور میں نے دیکھا جو کعبۃ اللہ کی طلب اور تڑپ آپ میں ہے شاید وہ قریب رہنے والوں میں وہ نہ ہو. جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کی اور جس انداز سے آپ وہاں جا کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، آقا کی ذات عالی پہ درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، شاید وہاں نہ ہو. میں ایک دفعہ جا رہا تھا، ایک بدو تھا مجھ سے قریب ہو کے پوچھنے کہنے لگا محمد تعال. میں نے کہا جی. کہنے لگا آئین قبر محمد. کہنا سرور کون اسلم کی قبر کہاں ہے؟ میں کہ وہ سامنے ہے. میں حیران ہوا، یہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے رہ رہا ہوگا اور کوئی دیہات سے آیا، لیکن اس کے اندر طلب تھی، تڑپ تھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کہیں قرب اس نعمت کی بے قدری نہ ہو جائے قرب کی وجہ سے.
جہاں روٹیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں کونے اتار اتار کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں کرے یہ جلی ہوئی ہے یا کچی ہے. ایسے اور سب کچھ مل رہا ہو اور چائے بند ہو جائے. اللہ اکبر. اوئے ہوئے بڑا ظلم ہو گیا. نہ یہ غم نے یا نہ ستم نے یا کہ تیری جفا کا گلہ کرے. اللہ اکبر. ہاں وہ ذاکر نے بڑی کوشش کی پٹھان روئے پٹھان نہ روئے. آخر کار اس نے کہا کہ انہوں نے مولا حسین کی چائے بھی بند کر دی اور نسوار بھی بند کرنا کہ یہ بڑا ظلم کیا جائے. اور سارے پٹھان روئے خوب روئے. مگر ہمارے ہاں بھی لنگر میں چائے بند ہو جائے ورنہ کہ یہ بڑا ظلم ہے. رزق جسمانی کی جس طرح قدردانی اللہ کے ہاں نعمتوں کو بڑھواتی ہے، رزق روحانی کی قدردانی بھی اللہ پاک کے ہاں نعمتوں کو بڑھواتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو بے قدری نہ ہو جائے. خیال کرنا میں سچ کہہ رہا ہوں، خیال کرنا میں سچ کہہ رہا ہوں. کئی آتے جذبوں کے ساتھ دیکھے اور کئی جاتے الٹے قدموں دیکھے کہ پھر نظر ہی نہ آئے. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اور اس وقت جاتے دیکھے ہیں جب ان کے اندر بے قدری آ جاتی ہے. کثرت سے آنا جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ بے قدری نہ کرا دے. اور نعمت بے قدری سے ہی چھنتی ہے. مجھے ایک چیز بتائیں آپ ذرا. ہر جمعرات کو آنے والے اکثر طبقہ بیٹھا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں، اپنی مرضی سے یہاں آتے ہیں، اپنی طاقت سے آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ وہ توفیق چھین لے میں آپ کر کیا سکتے ہیں؟ وہ توفیق چھین لے میں آپ کر کیا سکتے ہیں؟ یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہمارے دل میں یہ راہ ڈال دی ہے. اہدنا الصراط المستقیم بہت عرصہ مانگتے رہے تھے. نماز پڑھتے ہوئے ٹوٹی پوٹی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم مانگتے رہے تھے. اللہ پاک کو ترس آ گیا اور اس نے اہدنا الصراط المستقیم دکھا دیا کہ یہاں جا تجھے اصل تیری من کی چاہت ملے گی، روح کی چاہت ملے گی، رب کی محبت ملے گی، کملی والے کا عشق ملے گا، صحابہ اور اہل بیت کی راہیں ملے گی، ان کی محبتیں ملیں گی، اولیاء کے اور صالحین کے طریقے ملیں گے. تو یہاں چلا جا. یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. اب خیال کرنا کہ اہدنا الصراط المستقیم نعمت مل گئی ہے. اب اس نعمت کی جتنی قدردانی کرتا جائے گا نعمت بڑھتی جائے گی. اور اگر نعمت کی قدردانی نہ کی تو اللہ پاک کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمت چھین نہ لے. دیکھیں جس چیز کی جتنی قیمت ہوتی ہے اس کا رزق بھی اتنا مہنگا ہوتا ہے. جانور کو اس کے مطابق ڈال دیتے ہیں، نیچے ڈال دیتے ہیں، فرش پہ ڈال دیتے ہیں، کچے پکے پہ ڈال دیتے ہیں. انسان کو بھی ایسے ڈال دیتے ہیں. انسان کی قیمت اور پھر جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے لیے اتنا رزق ہوتا ہے. دل کی دوائیں، دل قیمتی، اس کی دوائیں مہنگی ہے نا. جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ قیمتی ہے، اس کی دوا اتنی مہنگی ہے. اور ایک نقطہ یاد رکھیے گا، جو چیز جتنا مخفی ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی، جتنا پردوں میں ہوگی اتنا زیادہ بہت نازک ہوگی. اس کی دوائی، اس کا علاج، اس کی کیئر، اس کی نگہداشت، اس کی رکھ رکھاؤ بھی اتنا ہوگا. دل پردوں میں ہے، پردوں میں ہے. دماغ پردوں میں ہے، برین، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا علاج اتنا مہنگا. روح پردوں میں ہے، روح پردوں میں ہے. اس کا علاج بھی مہنگا، اس کا رکھ رکھاؤ بھی مہنگا، اس کی تھوڑی سی بے احتیاطی کا نقصان بھی مہنگا. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا. اس کا علاج بھی مہنگا، اس کی رکھ رکھاؤ، اس کی احتیاطیں، اس کی نگہداشت بھی مہنگی. روح آپ یہاں روح کی خوراک لینے آتے ہیں یا روح کا رزق لینے آتے ہیں. جسم کا رزق آپ کو بازاروں میں مل جائے گا، گلیوں میں کوچوں میں مل جائے گا، سارے بازار سڑک پہ مل جائے گا اور گھروں میں مل جائے گا. آپ کہیں کہ روح کا رزق آپ کو بازاروں میں مل جائے، نہیں ملے گا، وہ کسی فقیر کے پاس مل گیا.
مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیری عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ یہ چیز ہر جگہ نہیں ملے گی، اتنی سستی نہیں ملے گی، اس کے لیے مشقت بھی کرنی پڑے گی، اور تو کہے مشقت نہ کروں اور روح کا رزق مل جائے، یہ اس کی تقسیم نہیں، یہ اس کی ترتیب نہیں ہے، یہ اللہ کی ترتیب نہیں ہے۔ روح قیمتی چیز ہے، اللہ کے امر سے بنی ہے۔ ارے مٹی سے پیدا ہونے والا رزق، مٹی سے پیدا ہونے والا رزق، اس کے لیے تجھے اتنی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ عرشوں اور آسمانوں اور جنت سے آنے والی روح کی دنیا، اس کے لیے تجھے محنت بھی کچھ نہیں کرنی پڑے گی، قدردانی بھی کچھ نہیں کرنی پڑے گی، احتیاط بھی کچھ نہیں کرنی پڑے گی، اور ہے اتنی قیمتی چیز، لاکھ احتیاطیں کرتے ہوئے ایک پل سے جسم کے اندر یوں نکل جاتی ہے اور جسم کو ایک لفظ کہہ دیتی ہے کہ مردہ ہے، لاش ہے، ڈیڈ باڈی ہے، ابھی روح تھی، ابھی روح تھی، یہ جسم ہے، لیکن روح نکلتے ہی یہ ختم ہو جاتی ہے، اتنی قیمتی چیز ہے۔ اس جسم کو بے حیثیت کر کے چلی جاتی ہے۔ اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ یا جلا دو یا اس کو دبا دو مٹی کے اندر۔ اس لیے اللہ والو، جس طرح رزق کے جسمانی، پھر سنیں وہ بات میں اپنی پھر دوہرا رہا ہوں جو ابتدا کا میں نے فکر عرض کیا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں، جس طرح رزق کے جسمانی مقسوم ہوتا ہے اس طرح رزق کے روحانی بھی مقسوم ہے۔ وہ مقدر میں ہے، کہاں لکھا ہے تیرا رزق روحانی، اور پھر اگر مقدر میں تیرا وہ رزق روحانی تجھے مل گیا ہے، پھر اس کی قدردانی اسی طرح ضروری ہے جس طرح رزق جسمانی کی قدردانی ضروری ہے۔ جس طرح رزق روحانی کی قدردانی جسمانی کی ضروری ہے، اس طرح رزق روحانی کی بھی اشد ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے بہت کم لوگوں کو سنا ہوگا کہ وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ یہاں لاہور کے ایک صاحب ہیں، وہ ہر سال گاڑی تبدیل کرتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے پراپرٹی کی قیمت کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی، فلاں جگہ ہماری تھی، فلاں ہماری تھی، فلاں ہماری تھی۔ پھر ابا جی ایسے کرتے تھے کہ تانگے والے کو پیسے دے دیتے ہیں، بھائی جہاں تک کرایہ پورا ہو جائے وہ اتار دینا، پھر آگے گھر پیدل جائیں گے۔ کہنے لگے ہم اپنی زمینوں میں جاتے تھے، وہ زمینیں جو آج لاہور کا حصہ ہیں وہ زمینیں ہوتی تھی نا، تو اتنے پیسے ہوتے تھے کہ تانگے والے کو پیسے دے دیتے تھے، بھائی جہاں تک ہمارا کرایہ پورا ہو باقی اتار دینا۔ لیکن اللہ پاک نے نظام بدلا۔ میں اکثر پوچھتا ہوں کیا کام کرتے ہیں، بعض لوگ بتا دیتے ہیں کہ ہم پراپرٹی کا کام کرتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ پراپرٹی کا کام ایک اور بھی ہے۔ پراپرٹی کا کام ایک اور بھی ہے۔ کبھی جنت کی پراپرٹی کو بھی سوچا؟ وہ جو ایک بندہ گیا تھا نا چاند پہ، کیا نام تھا اس کا؟ نیل آرمسٹرانگ کا کیا نام تھا؟ وہ جب گیا نا تو ایک بابا پہلے سے بیٹھا ہوا تھا وہاں۔ ایک بندے نے مجھے لطیفہ سنایا، وہ حیران، انگریز کو دعویٰ تھا کہ میں سب سے پہلے گیا ہوں، وہ حیران کہ بابا بیٹھا ہوا حیران، بھائی تو یہاں کیسے؟ اس نے کہا میں اصل میں آرائی ہوں، سنا ہے کہ یہاں مربے کو لاٹیں بک رہی ہیں۔ اللہ، میں اس کی تلاش کرنے آیا ہوں، پتہ نہیں کیا زبان کیا ہوگا۔ دنیا کی تقسیم اور ترتیب اور دنیا کی جائیداد اور دنیا کی پراپرٹی اور دنیا کی پراپرٹی کا کام کیا، کمایا، لیکن کوئی جنت کی پراپرٹی کا کام بھی کرے؟ ایسا بندہ مجھے ملے، ہاں بھی کیا کرتے ہو؟ نہیں جی میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا وہ جنت کی پراپرٹی کا کام ہے کہ جنت میں اس کا ایک محل بن جائے گا۔ ہے پراپرٹی دنیا کی پراپرٹی سکی دیکھنے، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ۔
آخرت کی پراپرٹی کا کاروبار بھی ساتھ کرتے رہیں، دنیا کی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائز حلال طریقوں سے کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے رزق کا نظام جہاں بنایا ہے ٹھیک ہے، آخرت کی پراپرٹی کا کام بھی ضروری ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ کتنے مالدار ہیں دنیا کے اعتبار سے، جس کا مال زیادہ اس کی عزت زیادہ، یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس شخص کی عزت ہوگی جو آخرت کی پراپرٹی کا مالدار زیادہ ہو۔ اور دنیا کی پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے، آخرت کی پراپرٹی اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی۔ عجیب بات ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہو گیا، کہتے ہیں مجھے جائیداد میں حصہ دو، لڑتا ہے جھگڑتا ہے مجھے حصہ دو، میں بیچ بڑھا کے عیاشی شروع کروں۔ مجھے کئی لوگ آج کے کہتے ہیں آخرت کی پراپرٹی تو حصے میں آئے گی نہیں، وہ تو وہاں جو جائے گا اس کو اپنا ہی مل جائے گا اتنا۔ اللہ کے ایک میدان مزید بھی ہے، اس کی وسعت صرف میرے رب کو خبر ہے، وہ جبریل کو بھی خبر نہیں ہے۔ وہ جبریل جس کا ایک پر مشرق کو ڈھانک لے، دوسرا پر مغرب کو ڈھانک لے، اور مشرق کہاں تک اور مغرب کہاں تک یہ میرے رب کے علم میں ہے۔ مشرق کہاں تک اور مغرب کہاں تک یہ اللہ جل شانہ کے علم میں ہے۔ جنت کی پراپرٹی کی خرید و فروخت کا نظام کیسے چلے گا؟ جو ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھے جنت میں ایک درخت لگ جائے، یہ جنت کی پراپرٹی ہے۔ ہاں، عربی نسل کا تیز رفتار گھوڑا اس درخت کے نیچے دوڑے، اس کا سایہ ختم نہ ہو، یہ جنت کی پراپرٹی ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میرا اللہ کہتا ہے یہ تجارت ہے، آؤ وہ تمہیں عذاب علیم سے بچانے کے لیے اپنے اور اپنے حبیب سے محبت کرنا میرا رب کہتے ہیں تجارت ہے۔ یہ پراپرٹی کا کام میں جو کہہ رہا ہوں ایسے نہیں کہہ رہا، قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے تجارت ہے، یہ پراپرٹی کا کام کریں اور پھر دن رات اپنی پراپرٹی سوچا کریں، اس کے ڈاکومنٹس کا خیال رکھا کریں۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کی ایک الماری تھی، اس میں موٹا سا تالا لگا ہوا تھا، سارے اسٹام پڑے ہوتے تھے اس میں، زمینوں کے پرت ہیں، یہ اسٹام ہے، یہ رجسٹری ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ پڑے ہوئے ہوتے تھے اور بڑی حفاظت سے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے دیمک کا ان چیزوں کا خیال کیا جاتا تھا۔ آپ کی پراپرٹی کو دیمک تو نہیں لگ رہی، کہیں ایسا نہ ہو جنت کی پراپرٹی کو دیمک لگ جائے کہ ہر گناہ، ہر نافرمانی اور ہر دل آزاری، ہر وہ چیز وہ جنت کی پراپرٹی کو کم کر رہی ہے۔ کسی کا حق کھا لیا، جنت کی پراپرٹی کم ہوگی، قیامت کے دن وہی پراپرٹی لے جائے گا نا۔ ہمیں کہ مسکین شخص وہ ہے، مسکین شخص وہ ہے جو دنیا میں آئے، قیامت کے دن آئے گا اور اس کا پہاڑوں کے برابر جو ہے نیکیاں ہوں گی، لیکن کسی کا کیا کھایا، کسی کا کیا کھایا، کسی کا کیا کھایا، کسی کا کیا کھایا، وہ گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے۔ اب اس کی نیکیاں اس کو ملتی چلی جائیں گی، ملتی چلی جائیں گی، ایک وقت آئے گا اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ختم ہو جائیں گی۔ یہ بعض لوگوں کو نا ادھار لینے کا چسکا ہوتا ہے، حتیٰ کہ کسی کی بندے کی گریجویٹی ملی، رات کو گاڑی لے کے اس کے ہاں چلا گیا، اس کے سے پیسے لے لیے، پھر میاں بیوی آپس میں بڑا بہترین جو ہے ایک کمپنی کرتے ہیں، میاں بیوی جو ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں جو ادھار کے لیے پیسے لینے آئے واپس۔ کہتے ہیں کہ میاں بیوی اور میاں کا ایک انداز ہوتا ہے، بعض ایسے میں نے لوگ دیکھے ادھار لینا وہ اپنا حق کے وراثتی سمجھتے ہیں، اور ادھار نہ دینا وہ اپنا ذمہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ادھار نہیں دینی۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ فاقوں میں مر جا تو تیری زندگی کچھ نہ بچے تو ادھار نہ لے، اور ادھار لیا ہے اپنا من بیچ، اپنا جسم کے زیور بیچ، اپنے کپڑے بیچ، اپنا گھر بیچ دے، ادھار اس کی واپس کر، زندگی کی خبر نہیں ہے۔ چھوڑ اس زیب و زینت کو۔ ورنہ پراپرٹی نہیں بچے گی تیری۔ تو یہ پراپرٹی جو ہے، پراپرٹی جو جنت کی پراپرٹی بن رہی، آخرت کی پراپرٹی بن رہی، بھائی دیکھو بات سنو، بیرون ملک کمانے والا جتنے پیسے یہاں بھیجے گا اتنا بڑا مکان بنے گا اس کا،
تھوڑے پیسے بھیجے گا تھوڑا بنے گا، بڑے پیسے بھیجے گا بڑا مکان بنے گا، ہے نا؟ قیامت کے دن جتنے پیسے بڑھے گا اتنی بڑی قبر بنے گی. آپ خود سوچ رہے ہیں کتنی قبر چاہیے، بڑی چھوٹی؟ وسعت ہوتی ہے قبر میں. تیری میری نظریں دیکھ رہی ہیں قبر مٹی کا ڈھیر ہے، تیری میری نظر دیکھ رہی ہے کہ قبر کے اندر دفن کر کے آئے بس ختم ہو گیا. یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے. قبر مٹی کا ڈھیر نہیں، یا جنت کی کیا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. میرے آقا نے فرما دیا سچ ہے، مفہوم ہے. اس طرح یہ دنیا کی پراپرٹی تو سوچ سوچ کے سمجھ سمجھ کے پھر اس کی حفاظت کرتا ہے اور لکھ کے رکھتا ہے یہ مکان فلاں کی ملکیت نہیں، فلاں کی ملکیت ہے، برائے فروخت نہیں ہے، یہ اس کی حفاظت کا حصہ ہے، لکھ کے رکھتا ہے. یا اس کی چار دیواری دیتا ہے اور اس کی جگہ جگہ سیکیورٹی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. یاد رکھ اگر دنیا کے لیے آخرت کے لیے تو نے اعمال کیے ہیں، اعمال کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، اعمال کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اعمال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. دنیا کے جاگیردار کے لیے کرسی چھوٹی بچھائی جاتی ہے، بڑی بچھائی جاتی ہے. اور جو آخرت کا جاگیردار ہوگا نا اس کی اللہ کے عرش کے نیچے کرسی بچھائی جائے گی. آخرت کا جاگیردار جو ہوگا اللہ کے عرش کے نیچے کرسی بچھائی جائے گی. اس کے پاؤں کے نیچے زعفران اور مشک ہوں گے. اس کے سر کے اوپر رحمت کا جھنڈا ہوگا. اور ساری دنیا جو ہے گرمی سے بلک رہی ہوگی، سسک رہی ہوگی. اور ساری دنیا حسرت سے منہ میں ڈال کے انگلی اپنی بازو چبا چکی ہوگی، حدیث کے مطابق مفہوم جو ہے. اور یہ خوشحال اور فرحاں اور بالکل خوشحال اور بہترین ہوگا. وہ کہیں گے کون ہے؟ میں اپنے لفظوں میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ جاگیردار ہے. وہ کون سا جاگیردار ہے؟ کہنے لگا دنیا میں رہ کے اس نے یہاں آخرت کی جاگیر بنائی تھی. تو پراپرٹی کا کام کرے پھر، بچت بہت ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ پراپرٹی کے کام میں روٹی مل جاتی. میں نے کہا کہیں شیخ تو نہیں ہے تو؟ کہنے لگا ہوں. میں نے کہا روٹی کو کہتے ہیں؟ تو کہے کہ بہت ملتا ہے. کہنے لگا نہیں آج کل مند ہے. میں نے کمایا تھوڑا تھا تم نے. شیخ بیٹھے ہو تو ناراض نہ ہو. بعض اوقات کسی سے محبت کی وجہ سے بھی اس کا نام لے لیا جاتا ہے. پراپرٹی کا کام کریں، آخرت کی پراپرٹی اس کو سنبھال کے رکھیں. پھر اس کے ڈاکومنٹس رکھیں کہ میں نے آج آخرت کی اتنی پراپرٹی بنائی، کل اتنی بناؤں گا. اچھا پھر ایسا تو نہیں کہ اس کے اوپر ڈاکو پڑ جائے، چور پڑ جائے، میرے رزق میں میرے مال پہ چور پڑ جائے، اس کا بھی خیال کرنا ہے. کمانا مشکل، بچانا اس سے بڑا مشکل ہے. ایسے فرمایا کہ اعمال کرنے مشکل، اعمال کرنے مشکل. اللہ جس کو توفیق دے دے، اللہ جس کے لیے آسان کر دے. اللہ لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اللہ تو جس کے لیے چاہے آسان کر دے. لیکن فرمایا اعمال کو قبر تک لے جانا اس سے بڑا مشکل ہے. تو زمانے کی اگر تعریف پہ رک گیا اور زمانے کی تنقید پہ رک گیا، کوئی تجھ پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، کوئی تجھ پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی دھول پھینکتا ہے، کوئی پھول پھینکتا ہے. نہ دھول نہ پھول یہ دونوں چیزیں تجھ پہ اثر نہ کریں تو پھر تو آگے چل سکے گا. ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، اور دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جاؤ. منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جاؤ. اگر اللہ جل شانہ نے کوئی محفل کوئی مجلس ایسی کسی فقیر کی مقسوم میں دے دی ہے، لکھ دی ہے، اللہ نے عطا کر دی ہے اپنی رحمت خاصہ کی وجہ سے، اگر اللہ نے دے دی ہے پھر اس کی قدردانی بہت زیادہ شرط ہے. اس کی قدردانی بہت شرط ہے. میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا. جو قدردانی کرے گا اللہ قدردان کو عطا فرماتے ہیں. میرے رب کا وعدہ ہے کہ
قدردان کو بہت زیادہ دوں گا. جو قدردانی کرتا ہے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی قدردانی ہے کہ جہاں سے جو سنا ہے اس کو دوسروں کو سنایا، جہاں سے جو پایا ہے اس کو دوسروں کو عطا کرنے والا ہے. اور آنے سے پہلے نیت کرے، بیٹھے نیت کرے، جائے نیت کرے. کیا نیت کرنی ہے؟ اللہ تیری رضا کے لیے آیا. کس کے لیے؟ دنیا مطلوب نہیں، مال مطلوب نہیں، کسی کا کہہ دینا تو نہیں آیا تھا، چلو کل کو کہیں گے آیا ہی نہیں تھا اس لیے چلا جاؤں. اللہ یہ مطلوب نہیں، اللہ تیری رضا مطلوب ہے. اللہ تو راضی ہو جا، بس تیری رضا مطلوب ہے، مجھے تیری رضا مطلوب ہے. اللہ میرے دنیا کے کام بنے نہ بنے، دنیا تو آخر چھوٹ جانے والی ہے. غریب، فقیر، مستحق، مالدار، کینسر کا مارا ہوا، ہیپاٹائٹس کا مارا ہوا، مرضوں کا مارا ہوا، سارا جسم اس کا گلا ہے، اس کے اندر سے عفونت آ رہی ہے اور اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے. اللہ عفونت والا بھی چلا جائے گا، خوشبو والا بھی چلا جائے گا. تو یا اللہ یہ دنیا میرا مطلوب نہیں، یا اللہ میرا آخرت مطلوب ہے. تو یہاں آنے میں سب سے پہلی نیت کیا کی جائے؟ اللہ کی رضا کی نیت کی جائے. یا اللہ تو راضی ہو جائے. اللہ تیرے راضی ہونے سے کام بن جائے گا. میں قیامت کے دن بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تو نے اس کے لیے کیا تھا عمل، پھر جا صلہ بھی اسی سے لے جا. شہید جائے گا، خون ٹپک رہا ہوگا. میرے اللہ پاک فرمائیں گے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تو نے شہادت اس لیے لی تھی کہ لوگ واہ واہ کہیں اور شہید کہیں. دنیا میں تجھے لوگوں نے شہید کہہ دیا، اللہ کے میرے ہاں تیری کوئی حیثیت نہیں. سخی جائے گا، اللہ پاک سخی سے فرمائیں گے تو نے سخاوت اس لیے کی تھی کہ لوگ واہ واہ کہیں، اور تجھے لوگوں نے کہہ دیا اب جن کے لیے تو نے سخاوت کی تھی جا ان سے صلہ لے. میرے محترم دوستو، سب سے پہلی نیت یہ ہو اللہ تیری رضا کے لیے آیا ہوں. آج کے بعد اور آج یہاں کس کے لیے آئے ہیں؟ انشاءاللہ یہ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں. اس پہ خوشخبری سناتا ہوں. حدیث میں ہے، کنز المال کی حدیث ہے، حدیث میں ہے کہ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر وقت باوضو رہے گا اللہ اس کے رزق میں حفاظت کرے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا. اچھا، جو گھر کے اندر سورۃ قل واللہ جا کے پڑھے گا، سلام کرے گا، اللہ درود شریف اور سورۃ قل واللہ پڑھے گا، اللہ اس کے رزق کی حفاظت کرے گا. اب سوچیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو رزق کو بڑھاتی ہیں. حفاظت سے مراد رزق بڑھتا ہے. معلوم ہوا وضو کرنے سے، اعمال کرنے سے مطلوب رب کو راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی ہوتا ہے اپنے رزق کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے نا. ہمارے ایک مستری صاحب تھے، اسے ماما فضل کہتے تھے. عید کے دن بھی وہ راج کا مستریوں کا کام کرتے تھے، عید کے دن بھی کام کرتے تھے. مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، ابا جی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، کہنے لگے اس طرح. میں نے کہا بھائی عید کے دن کام نہیں کرنا، بچوں کے ساتھ عید منانی. وہ ہمارے ہاں ایک پیر رحمت علی شاہ صاحب تھے، وہ آئے نا، وہ کہنے لگے اے ماما ماما، چھوٹی دیوار تھی، غریب آدمی تھا اور بچے زیادہ تھے. غریب کو یقین ہوتا ہے بچے پل جاتے ہیں، امیر کو یقین ہوتا ہے شیشے کہاں سے آئیں گے. وہ کہنے لگے ماما. میں چپ کر کے بیٹھا رہا. میں نے کہا پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، پیر صاحب کی لگتا ہے کوئی کندھی گر گئی ہے، دیوار گر گئی ہے. تو کچی دیواریں ہوتی تھی تو مسئلہ ہے کوئی ایسی. کہنے لگے بچہ باہر گیا تو پیر صاحب نے کیا کیا، بچے کو روپیہ دے دیا. کہنے لگے ابے کو بلا کے لے. وہ گیا نا، اس نے دوسرے کو کہا کوئی بابا آیا روپیہ دے رہا ہے. اس دور میں روپے کی قیمت تھی، آج کا 1000 روپے ہے. وہ گیا تو اس نے دوسرے کو روپیہ دے دیا، وہ گیا تیسرے کو دے دیا، وہ گیا چوتھے کو دے دیا. بچے ایک دوسرے کو کھل کے بچے جاتے گئے. کہنے لگے میں گیا، میں پیر سے ایسے ہاتھ مار، اللہ کے واسطے میں چلتا ہوں، بس کچھ نہیں کہا. کیوں نے تو نے آیا کیوں ہے؟ میں نے کہا میرے اوزار کہیں اور جگہ پڑے ہیں. کہنے لگے دکان کھلوا کے ابھی نئے لے لیتے ہیں. جو بھی گیا اس نے روپیہ دیا، جو بھی گیا اس نے روپیہ دیا.
یہ مثال میں نے کیوں سنائی ہے؟ بتاؤ کیا مضمون چل رہا تھا؟ بولے بات کیا چل رہی تھی؟ اللہ راضی ہوتا ہے تو خزانے کھول دیتا ہے. میں یہ عرض اس لیے کر رہا تھا، یہ مثال اس لیے دی. اب اس نے بچوں کو راضی کرنا شروع کر دیا، راضی ہوا کرتے 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 اس نے دیکھا نا روپیہ دیتا گیا. جو بچہ آتا گیا اس کو ساتھ یہ نہیں کہتا تھا ابا جی کو باہر بھیج دو، ابا جی کو باہر بھیج دو. اب بچہ روپیہ لے کے تو ابا کو آتا، ابا بابا آئے اور روپیہ بھی دے رہا ہے، تجھے بلا بھی رہا ہے. اب یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، وضو کرنے سے میرے مسئلے حل ہوں گے، نماز پڑھنے سے میری ضرورت پوری ہوگی. کیوں؟ نماز پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے رب راضی ہوتا ہے، وضو کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، ذکر کرنے سے رب راضی ہوتا ہے. تو جب رب راضی ہوگا میں پل جاؤں گا، میری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، میرے غیر سے مدد ہو جائے گی، میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، میرا کام بن جائے گا. تو جب یہاں آئیں گے آپ اگر اللہ کی رضا کی نیت کر لیں گے تو اللہ کی رضا میں 1000 کے نوٹ میں سارے نوٹ، 5000 کے نوٹ میں 1000 بھی آیا، 500 بھی آیا، 100 بھی آیا، 50 بھی آیا، 20 30 5 روپے کا سارے نوٹ آئے نہ آئے؟ 1000 کے نوٹ میں سارے نوٹ. ایسے اللہ کی رضا کر لیں گے سب ملے گا نہیں ملے گا؟ اللہ کی رضا کی نیت کر لیں گے سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا. آج کے بعد اپنی نیتوں کو ٹٹولیں. میں کیوں آیا؟ میرا کام فلاں بن جائے، میری مشکل فلاں دور ہو جائے، میرا مسئلہ فلاں الجھا ہوا سلجھ جائے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب سوچے کیوں آیا؟ آج کے بعد کہ اللہ تیرے لیے آیا. اللہ کرے گا تو جن تاریخی اوقات ہی کیا ہے کہ میرے مسئلے حل کر سکے. اللہ اس کو پھنسا دے تو اپنے مسئلے نہ حل کر سکے. یہ حکیم طارق میرے مسئلے حل کر سکے گا؟ یہ منہ اور مسور کی دعوت کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا. کون کرے گا؟ اور اللہ ہی کر رہا اور اللہ ہی کرتا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. تو سب سے پہلے عمل سے پہلے کوئی بھی عمل کریں، اپنی زندگی کا کوئی بھی عمل کریں، سب سے پہلی نیت یہ کریں اللہ تیری رضا کے لیے کیا. اور دوسری نیت ایک اور بھی کر لیں، تیری رضا اپنی اصلاح. ہر بندہ اگر سوچ لے کہ میں اپنے لیے جا رہا ہوں، اپنی اصلاح مطلوب ہے. میں سب سے بڑا مجرم، ربنا ظلمنا انفسنا اللہم انی ظلمت نفسی. اگر میں اگر سوچ لوں کہ میں سب سے بڑا مجرم، میں سب سے بڑا گناہگار، میں سب سے بڑا مجرم، بس کام بن گیا، کام بن گیا. دنیا کے کام جھنڈے میں ملیں گے. بھینس کسی نے گوبر کے لیے لی، ارے دودھ کے لیے لیتے ہیں اور گوبر جھنگے میں ملتا ہے. ارے بھیڑ تو لیتے ہیں دودھ اور گوشت کے لیے، بھیڑ کی اون مفت میں ملتی ہے نا؟ بھیڑ کی اون مفت میں ملتی ہے، بڑی مہنگی بکتی ہے. اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے آنا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے آئے گا نا، اگر مجھ جیسے بندے سے کوئی کمی کوتاہی اس کی شان میں گستاخی ہوگی تو پھر وہ ناراض نہیں ہوگا، کہے گا میں تو اللہ کے لیے آ رہا ہوں. اس کو کہیں ٹھوکر لگ گئی، کہیں جگہ صحیح نہ ملی، کہیں اٹھنے بیٹھنے میں کمی کوتاہی ہو گئی، کہیں کھانے پینے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، تو وہ ناراض نہیں ہوگا. وہ کہے گا میں تو اللہ کے لیے آ رہا. اس مشقت میں میرا رب میرے درجے اور بڑھا دے گا، میری محبت مجھ سے محبت اور بڑھ جائے گی، اور کل قیامت کے دن کملی والے کا قرب اور مل جائے گا. تو سب سے پہلی نیت اپنی ذات کے اعتبار سے، سب سے پہلی نیت کہ میں کیوں آ رہا، میں کیوں آ رہا؟ اللہ کی رضا کے لیے.
اور دوسری نیت اپنے اصلاح کے لیے. آج کے بعد اس نیت کی تجدید کرتے رہیے گا. انسان کا مادہ نسیان سے ہے اور نسیان کے معنی ہے بھول جانا. ہم بھول جاتے ہیں. اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہیے گا اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہیے گا. یہ یاد دہانی کے میسج بھیجا کریں. ایک دوسرے کو جو باتیں سن کے جایا کریں اس کے میسج بھیجا کریں. ٹک 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 چلتی رہتی ہے ہاتھوں کے اندر. اللہ معاف کرے ایسی مصیبت ہے کہ حرم کے اندر تسبیح چھوٹ گئی ہے, موبائل آ گیا ہے. حرم کے اندر تسبیح چھوٹ گئی, موبائل کعبہ کے سامنے بیٹھا میسج کر رہا ہے. ایک بندے کے ہاتھ میں موبائل تھا, کہنے لگا میں یہاں پہنچ گیا ہوں, منتظم میں جا رہا تھا, کعبہ شریف کا دروازہ ہے, وہاں چپک کے دعا مانگنا آقا کی سنت ہے اور قبولیت ہوتی ہے. اب میں یہاں آگے جا رہا موبائل سے, آگے جو آیا ریلا موبائل کہاں, بندہ کہاں. تو وہ قریب میں تھا, میں بھی ایسا جا رہا تھا, اللہ نے توفیق دی, اس کو پکڑ کے کھینچ لیا, ورنہ وہیں ختم ہو جاتا. اس لیے اللہ والو, اللہ کی رضا سب سے پہلے مطلوب ہو. اللہ کی رضا ہوگی. 1000 کے نوٹ میں سارے نوٹ ہوتے ہیں. تیری دنیا بنے گی, تیری مصیبت دور ہوگی, تیری پریشانی دور ہوگی, تیرے گھر بار کے مسئلے, دکان کے مسئلے, کاروبار کے مسئلے, زندگی کی موت کے مسئلے اور صحت, یہ سب مسائل تیرے اللہ حل کریں گے. رب راضی ہو جائے گا, سب مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ راضی نہ ہوا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو کیا سمجھتا ہے کہ علاقے کے چودھری سے بگاڑ کے تو سکھی رہے گا؟ کیسے رہے گا؟ ارے ووٹ نہ دے اور وہ ایم این اے ایم پی اے ناظم بن جائے, اس کو کس نے کسی مقدمے میں جو ہے پھنسائے رکھتا ہے بیچارے کو. اس نے اس کو چودھری نہیں مانا تھا نا, اس لیے. اور تو رب کے ساتھ معاملہ نہ کرے اور رب کو راضی نہ کرے اور ساری کائنات کا جو چودھری ہے وہ تجھے سکون سے بیٹھنے دے گا؟ میں اس دن ساتھی مجھے کہنے لگے کمپیوٹر خراب ہے. میں نے کہا میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کمپیوٹر خراب ہے, ان میں سے کس نے نفل پڑھی ہے؟ اور مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک امریکہ کا انجینئر ہے, پاکستان میں آیا. میرا تھوڑا سا کچھ وقت اس کے ساتھ ایسے گفتگو میں گزرا. اسے کہنے لگا کہ وہ سائنسدان تھا, بہت بڑا کمپیوٹر کا بہت بڑا سائنسدان تھا. مجھ سے کہنے لگا کہ میرا کمپیوٹر خراب ہوا, کوئی اس میں وائرس آ گیا, کوئی فالٹ آ گیا. اب اس کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوں. جو میرا امریکن گورا باس تھا نا, وہ قدرتی سامنے بیٹھا تھا. کہنے لگے اس کے چہرے پہ میں نے دیکھا بے چینی, بے قراری اور غصہ. میں نے کہا یہ غصے والا بندہ تو ہے نہیں, یہ بڑا لائٹ پولائٹ آدمی ہے, اس کو کیا ہو گیا؟ مجھے خود ہی تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے, تو وقت ضائع کر رہا ہے. اور میری جو جائے نماز پڑھی تھی, نمازی آدمی ہے, اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ وہ اٹھا اور وہ اپنی عبادت کر, پڑھ, تیرے کمپیوٹر تب ٹھیک ہوگا. کہ 2 نفل پڑھ حاجت کے. اللہ تو خالق ہے, یہ کمپیوٹر مخلوق ہے. اللہ تیرے حکم سے خراب ہوگا, تیرے حکم سے ٹھیک ہوگا. اللہ تیرا امر ہوگا تو ٹھیک ہوگا, تیرا حکم ہوگا تو ٹھیک ہوگا, تیری چاہت ہوگی تو ٹھیک ہوگی, یہ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. اب میں کہنے لگے, مجھے حیرانگی ہوئی, پریشان ہوا. میں نے کمپیوٹر چھوڑ دیا, فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی حاجت کی, توجہ سے, دھیان سے, اللہ پاک سے توجہ دھیان سے مانگا, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, دعا مانگی اللہ پاک سے. اور اس کے بعد کمپیوٹر دیکھا تو اس کے بعد وہ کمپیوٹر کیا تو ٹھیک ہو گیا. نظر اٹھی تو اللہ کے لیے, نظر جھکی تو اللہ کے لیے. یہ پیغام دیا ہے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو محمدی ہوتا ہے, جو محمدی, جو عاشق رسول ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے. وہ کملی والے کی ایک ایک ادا پہ قربان ہوتا ہے. اور میرے کملی والے کی ایک ایک ادا کیا ہے؟ وہ ادا یہ ہے, جب بھی مصیبت آئی, جب بھی پریشانی آئی, میرے آقا نماز کی طرف متوجہ ہوئے. صحابہ کرام فرماتے تھے ہم نے دیکھا کہ آندھی اگر تیز آئی ہے, یہ ہوا تیز ہو گئی ہے, فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اور آقا کا
جوتی مبارک کا کوئی تسمہ ٹوٹ جاتا تو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اللہ تو بنائے گا، اللہ بگاڑنے کا نظام تیرے پاس، اللہ بنانے کا نظام تیرے پاس، اللہ بھوک تیرے خزانوں سے آتی ہے، اللہ غربت تیرے خزانوں سے آتی ہے، اللہ مفلسی تیرے خزانوں میں آتی ہے، اللہ غنا تیرے خزانوں میں آتا ہے، امیری تمنگری تیرے خزانوں میں آتی ہے، رب کریم تیرے پاس تمنگری کے خزانے، اللہ تیرے پاس امیری کے خزانے، اللہ تیرے پاس شفا کے خزانے، اللہ تیرے پاس بیماریوں کے خزانے، اللہ تو اپنی بیماریوں کے خزانے میں بھیج دے، یا اللہ یہ شفا کے خزانے ہماری طرف متوجہ کر دے، اے اللہ اس غربت کو اپنے غربت کے خزانے میں بھیج دے، اے اللہ اپنی تمنگری اور عطا کو ہمارے لیے مقدر کر دے۔ یہ اس وقت ہوگی جب ہمارے اندر اللہ کی رضا آئے گی، رضا نصیب ہو گئی۔ میں ایک اللہ والے کے ہاں کہنے لگے، میں ایک جگہ جا رہا تھا، میں ایک دکان کا پوچھ رہا تھا، یہ گڑی شاؤ کے ساتھ جہاں حافظ جوس والے ہیں نا، یہاں میں ایک دکان کا پوچھ رہا تھا، کسی چیز کا میں ڈھونڈ رہا تھا، پرانی سی بات ہے۔ مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا، وہ فلاں دیکھے وہ دائم حضوری ہے نا، ان کی دربار ہے، ان کے ساتھ دکان ہے۔ ایسی بات چوکی لگی، میں نے کہا دائم حضوری، اللہ اس لفظ کی تہ تک پہنچ کے دیکھو دل کے دریچے کھل جائیں گے۔ مجھے تو وہ دکان بھول گئی جو میں تلاش کر رہا تھا، میں تو یہ اس لفظ میں گھوم گیا۔ میں پھر ان کی تربت تلاش کر کے ان کے ہاں گیا، میں نے جا کے فاتحہ پڑھی، ان کی خدمت میں ایصال ثواب کیا۔ دائم حضوری، ہر پل ہر سانس، ہر لمحہ ہر لہجہ، ہر قدم اللہ کی محبت اس کی حضوری میں وہ ہر وقت رہتے تھے، اس کو کہتے ہیں دائم حضوری۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ وہ جی حضوری والا بندہ ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ جی حضوری والا بندہ ہے۔ میں نے کہا اللہ تو مجھے اپنی ذات کا جی حضوری والا بنا دے، کملی والے کا جی حضوری والا بنا دے۔ دائم حضوری، جو اللہ کی رضا میں رہے گا، ہر وقت اللہ کی رضا کو سوچے گا، وہ دائم حضوری ہے۔ یہ اولیاء کی صفت ہے، یہ صفت ولایت ہے۔ جو یہ پہلی جو میں نیت بتا رہا ہوں نا کہ اللہ کی رضا، یہ صفت ولایت ہے، ولی کی صفت ہوتی ہے۔ اولیاء کی جو صفات ہیں ان میں پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ وہ کسی کو سلام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ اس سے تعلق بن جائے گا، کل کو اس سے کام لیں گے، اس لیے نہیں کہ میرا پڑوسی ہے، پڑوسی ہونا بعد میں ہے، اللہ کی رضا پہلے ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ میرا بزرگ ہے، بزرگ ہونا بعد میں ہے، اس کی بزرگی کی شان بھی اللہ نے سکھائی ہے، پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ اور اس لیے کہ یہ سنت ہے سلام کرنا۔ اس بزرگ سے بڑے بزرگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا خیال ہے؟ اگر اس نے سنت کا نیت کر لی، سمجھ لی اس نے پہلا سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، جس طرح میں نے عرض کیا، زمزم کے پیتے ہوئے تصور ہو کہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پی رہا ہوں۔ کہ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں زمزم کے کنویں میں اپنا لعاب دان مبارک ڈالا تھا، اور زمزم کے کنویں میں ڈالا تھا، وہی زمزم ہے، وہی کنواں ہے، آج پانی وہی ہے جو ساری کائنات میں جا رہا، اگر جو پانی پی رہا ہے وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا مبارک پی رہا ہے۔ یہ نیت کر لیا کریں کہ میرے آقا کے جھوٹے سے بڑھ کے کوئی شفا نہیں، میرے آقا کے جھوٹے سے بڑھ کے کوئی برکت نہیں، میرے آقا کے جھوٹے سے بڑھ کے کائنات میں کوئی پانی نہیں، کوئی چیز نہیں، کائنات میں کوئی دوا نہیں، کوئی دارو نہیں، کوئی اکسیر نہیں، کوئی ٹونک نہیں۔ نیت کر کے دیکھ تو صحیح، ملتا بھی ہے پھر۔ تو نے آج تک نیت ہی نہیں کی، ملا ہی نہیں۔ تو بات پھر وہیں واپس لا رہا ہوں، پھر سن لیں جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی، پھر دوہرا رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں۔ جس طرح رزق جسمانی مقسوم ہوتا ہے، میں نے درس کے شروع میں یہ لفظ عرض کیا ہے، اب پھر وہی لفظ دوہرا رہا ہوں، اس طرح رزق روحانی بھی مقسوم ہوتا ہے۔ جسم کا رزق، روح کا رزق، اور پھر رزق اگر مل جائے، جس طرح اس کی قدردانی لازم اور ضروری ہے۔ رزق اگر مل جائے تو اس کی قدردانی لازم اور ضروری ہے، اگر نہ قدر کرے گا اللہ چھین لیتا ہے، یا اس سے یا اس کی نسلوں سے۔ اسی طرح
جب رزق روحانی مل جائے اس کی قدردانی بھی لازم اور ضروری ہے. یہ جو یہاں درس میں آنا یہ رزق روحانی ہے. یہ رزق قرآن پاک کی تلاوت کرنا رزق روحانی ہے. تسبیح کا پڑھنا رزق روحانی ہے. کسی کی مدد کرنا رزق روحانی ہے. گناہ سے بچ جانا رزق روحانی ہے. حق کھا لیا تھا احساس ہوا اس کا حق اس کو ادا کیا اس سے معافی مانگی معاف کروایا رزق روحانی ہے. رزق روحانی ہے. کسی کا مکان لے لیا تھا کسی کی زمین دبا لی تھی بیٹی کو حصہ نہیں دیا تھا. پنجاب میں رواج نہیں ہے بیٹی کو حصہ دینا. ورثہ دینا اکثر رواج میں نہیں ہے. اس کو حصہ اس کا پورا نہیں دیا بھائیوں نے یا باپ نے. وہ احساس ہوا اور اس کا پورا حصہ اس کا لوٹا دیا. یہ رزق روحانی ہے. گھر کے اندر بیٹیاں تھیں گھر کے اندر بیٹیاں تھیں اور بیٹیوں کی اکرام کیا محبت کی. میں اللہ کے نیک بندوں کی ترتیب یہ ہے کہ وہ جب لاتے تھے سب سے پہلے بیٹی کو دیتے تھے. خیال کرنا میں جب نئی چیز لاتے تھے اچھی چیز لاتے تھے سب سے پہلے بیٹی کو دیتے تھے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں. فرماتے تھے میری 2 بیویاں ہیں. ایک بیوی سے 2 بیٹیاں ہیں ایک سے 1 بیٹی ہے اور میں اس بیوی کے حقوق کی زیادہ توجہ کرتا ہوں اس کی زیادہ سنتا ہوں. پھر فرماتے تھے اس کی سہتا بھی زیادہ ہوں. دوسرے بیٹھے ہوئے تھے دوسرے فرمانے لگے میری 2 بیٹیاں ہیں لیکن اس میں سے بھی 2 ہیں وہ بڑی ہے اس میں چھوٹی ہے کیونکہ یہ چھوٹی ہے اس لیے میں اس بیوی کے زیادہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کی سہتا بھی زیادہ ہوں سنتا بھی زیادہ ہوں اس کے لیے متوجہ بھی زیادہ ہوتا ہوں کہ یہ بیٹیاں ہیں. اب وہ دونوں کا مثال ہو گیا. جتنی زندگی کے دن رات گزارنے سے گزر گئے مثال ہو گیا. بعد مثال پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. دونوں تھے اللہ کے نیک بندے اور میں اللہ پاک نے مغفرت کا معاملہ فرمایا لیکن درجات کی بلندی وہ 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں جن کے سر پہ میں شفقت کا ہاتھ پھیرتا تھا جن کے ساتھ محبت زیادہ کرتا تھا جن کی ماں کی زیادہ سہتا تھا. وہ 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں جن کی وجہ سے مائل ہوتا تھا. اللہ نے ان بیٹیوں کی وجہ سے میرا اکرام کیا. آقا کملی والے نے فرمایا ایسے انگلی کر کے مفہوم ہے جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے میں اور انگلی کے درمیان ایسے ہوگا. مفہوم ہے. جو 2 بہنوں کی پرورش کرے گا جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا بہنوں کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھے گا بیٹیوں کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھے گا ان کی سہے گا برداشت کرے گا اور میرے ساتھ قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. یہ رزق روحانی ہے. یہ رزق روحانی ہے. ارے اللہ والو یہ تلاش کرتے سر کا ٹوکرا بھر جائے اور اتنا بھر جائے کہ باہر چھلکنے لگ جائے. جب فرشتہ آئے نا یہ ٹوکرا بھی تیرا ساتھ لے جائے اور تیری قبر کے اندر کی زینت اور روشنی کا ذریعہ بن جائے. اور رزق روحانی مقسوم ہے. آپ کو یہاں لایا ہے. آپ مجھے نہیں جانتے تھے میں آپ کو نہیں جانتا تھا. اب بھی کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہیں میں انہیں نہیں جانتا لیکن وہ یہاں ہر جمعرات کو آتے ہیں اپنے رزق روحانی کی مقصوم کو تلاش کرنے کے لیے رزق کو تلاش کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں. دور پرے سے کہاں سے ٹھوکریں دھکے کھاتے ہوئے آتے ہیں اور ان کی ہر چوٹ پہ ہر دھکے پہ انہیں مبارک دیتا ہوں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرا رب ان کو قیامت کے دھکوں اور ٹھوکروں سے بچائے گا آخرت کے دھکوں اور ٹھوکروں سے بچائے گا. اور حقیقت سے کہہ رہا ہوں اللہ کی رحمت سے پر امید ہوں ہزاروں مشاہدات اور تجربات کے بعد کہہ رہا ہوں یہاں آنے والے اللہ ان کو دنیا کی دھکوں اور ٹھوکروں سے بچا دیتا ہے ان کے کام بنا دیتا ہے ان کی مشکلیں حل کر دیتا ہے. یہ بڑا کریم ہے
وہ جانتا ہے میری رضا کے لیے کیا ہے مصروف، اکیلا ہے، سارے کام چھوڑ کے، ساری مصروفیتوں چھوڑ کے، اچھا مصروف نہیں تھا لیکن دل نہیں مان رہا تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن سب کچھ چھوڑ کے میری محبت کی اور میری طلب میں اور میرے حبیب پہ درود کے لیے اور سلام کے لیے اور وہاں بھی گیا ہے اور اپنے آپ کو اس نے قید کر کے بٹھا دیا ہے اور اپنے آپ کو بٹھا کے دعا کر کے رو کے چند آنسوں بہا کے آ گیا ہے۔ اللہ کے یہاں اس آنے کی بڑی قیمت ہے۔ آج پتہ نہیں میری آنکھ بند تھی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا۔ آج جن کو نور جمال سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ کل خواب و خیال ہوگا، آج جس کو خواب و خیال سمجھتے ہیں انشاءاللہ وہی نور جمال ہوگا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا یہاں آنا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا؟ اور پھر سن لے یہ رزق روحانی مقسوم ہے، تیرا یہاں آنا تیری مرضی میں نہیں ہے، اس کی قدردانی کر لے ورنہ کہیں کریم چھین نہ لے۔ یہاں آنا تیری توفیق سے نہیں، یہاں آنا تیری طاقت سے نہیں، یہاں آنا تیری جرت سے نہیں، یہاں آنا تیرے اپنے من سے نہیں، اپنی طلب سے نہیں، وہ کریم اندر ساری چیزیں ڈال دیتا ہے، راستے بھی وہی دکھاتا ہے، راہیں بھی وہی دکھاتا ہے، راہیں بھی وہی ہموار کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں جا اپنے رزق روحانی کے لیے کچھ جا کے خیرات لے آ، کوئی تھوڑا سا ہفتے بھر کا راشن لے آ۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہم ہفتے کے لیے اپنے راشن لے جاتے ہیں یہاں سے، پھر ہفتہ بھر اس راشن پہ چلتے رہتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں بیٹری چارج کرا کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی اپنی بیٹری چارج کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سب سے زیادہ محتاج ہوں، میرے ہونٹوں کے میرے زیادہ کان قریب ہیں، آپ کے کان دور ہیں۔ رزق روحانی کی قدردانی کریں، یہاں آنے کی قدردانی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کثرت سے آنا قدر کو کھو دے۔ اور اللہ کے ہاں بے قدری کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کے ہاں قدر کی قیمت ہے۔ اگر چھوٹا کرے گا اللہ اس کو بڑا بنا دے گا، اگر بے قدری بڑا کرے گا اللہ اس کا ذلیل کر دے گا۔ بکتے غلاموں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی، اللہ نے انہیں سیدنا بلال بنا دیا۔ عربی میں سیدنا کہتے ہیں ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے باس، ہماری چیف، سیدنا بلال۔ صہیب رومی دنیا کے اندر بے حیثیت تھے، سیدنا بن گئے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حضرت عمر تشریف فرما تھے اپنی خلافت میں، صحابہ کرام تشریف لا رہے تھے، آپ کی محفل لگی ہوئی تھی، سارے نورانی پروانی چہرے بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے صالحین صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو سارے بیٹھے تھے تو صحابہ تشریف لا رہے تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی حضرت بلال آئے، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واہ واہ سیدنا بلال تشریف لائے۔ آپ کے لہجے کو سمجھتے ہوئے صحابہ نے جگہ بنا دی۔ اور دنیا کے غلام، دنیا کے ہاں شاید ان کی قیمت نہ ہو، عرشوں میں تو ان کی قیمت ہے، ان کی جوتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سرور کونین صاحب جب تشریف لے گئے نا معراج پہ، آواز سنی، جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کے بانگا بلال مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، نماز فجر کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ارے چلتا تو مدینہ کی گلیوں میں ہے، آوازیں عرشوں آسمانوں پہ آ رہی ہیں، آوازیں تو آسمانوں پہ آ رہی ہیں۔ اب سارے غلام آتے گئے اور سارے آقا پیچھے ہوتے گئے، غلام آگے آتے گئے، آقا پیچھے ہوتے گئے، غلام آگے آتے گئے، آقا پیچھے ہوتے گئے۔ ان میں سے کچھ آقا ایسے تھے جو چیخ پڑے، اکرما ابو جہل کے بیٹے، کہنے لگے یہ کیا؟ کہنے لگے وہی تو بلال ہے جس کو سزائیں دیتے تھے اور وہ کہتا تھا نہیں میں ایک ہی کو مانتا ہوں، آزاد۔ یاد رکھیے گا جو کملی والی کی غلامی اختیار کرے گا وہ غلام ہے تو اللہ اس کو آقا بنا دے گا، اور جو غلامی اختیار نہیں کرے گا وہ آقا ابو جہل ہے یا کوئی ہے اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ یہاں آنا اس کے آنے کی قدردانی دل میں رکھیے گا، اس کی قدردانی دل میں رکھیے گا، پھر کہہ رہا ہوں اس کی قدردانی دل میں رکھیے گا، کہیں بے قدری نہ ہو جائے، کہیں بے قدری نہ ہو جائے، سچ کہہ رہا ہوں کہیں بے قدری نہ ہو جائے، اللہ والو کہیں بے قدری نہ ہو جائے۔ کسی کی کوتاہی دیکھ کے آنا نہ چھوڑنا، اس کی ایک وجہ یہ ہے
کہ بعض اوقات شیطان کیا کرتا ہے، عجیب کام کرتا ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ اس کے مکر بڑے عجیب و غریب ہیں. بعض اوقات کسی کی کوتاہی دکھا کے کہتا ہے چھوڑ یہاں سے، ارے نہیں، نامعلوم اس کی کوتاہی ہے، اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے. یا یہ ہے کہ کیا پتا اس کو کریم معاف کر دے، یا چھوڑ، تو جانے، وہ جانے، اس کا رب جانے، تو اپنی بات سنبھال، اس کی کوتاہی کو اس کے حال پہ چھوڑ. تفویض اللہ، بندوں کو اللہ کے بندوں کو اللہ کے سپرد کر. تو کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے حال کو اس کے حال پہ چھوڑ، اپنے حال کی خبر کر، تیرا حال کیا بنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو پیچھے نہ رہ جائے. اس کی کوتاہی پہ نظر پڑی اور تو پیچھے رہ گیا. مجھے ایک عرصہ دراز کی پہلے کی بات ہے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ اتنے عرصے میں درس میں آ رہا، اس کے اندر یہ خامی، یہ خامی، یہ خامی، یہ خامی. میں نے کہا کیا پتا اس کے اندر 100 تھی، ایک چلی گئی، باقی 99 رہ گئی، کیا پتا. 100 تھی، ایک چلی گئی، باقی کیا ہوا. اس لیے عرض کیا سنو فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ خطا بھی کرتا ہے، مفہوم ہے، یہ خطا ہے. آپ نے فرمایا اسے نماز سے نہ روکنا، نماز اس کو ان خطاؤں سے روک دے گی. سمجھ گئے؟ اس عمل سے نہ روکنا، اس عمل سے نہ روکنا. میں نے اس کو یہ بات سمجھائی، مجھے کہنے لگی واقعی مجھے بات سمجھ آ گئی. میں تو سوچ رہا تھا کہ اتنے عرصے سے آ رہا ہے اور یہ خامی کوتاہی اس کے اندر ابھی تک موجود ہے. پھر میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا تو یہ نہیں سوچتا آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر گھنٹہ 2 گھنٹے اللہ کے لیے نکال لینا، اللہ کی خالص محبت کے لیے نکال لینا، جس دور میں لوگوں کے پاس 5 منٹ مسجد میں دینے کو نہیں ہے. مسجد تو بڑی بات ہے، گھر کے اندر 5 منٹ مصلی پہ کھڑے ہونے کو نہیں ہے. اچھا مصلی تو بڑی بات ہے، گھر کے اندر 5 منٹ تسبیح پڑھنے کو نہیں ہے، 5 منٹ قرآن پاک کی زیارت کرنے کو نہیں ہے مخلوق کے پاس. اور مخلوق دور پرے سے چل کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے چل کے آئے یہاں، اور پھر الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، اللہ کی محبت پا رہے ہیں، اللہ کا تعلق پا رہے ہیں. پرانی سی بات ہے، میرے پاس ایک خاتون آئی نقاب حجاب میں، مجھ سے کہنے لگی میں آپ کے 1-2 درس میں آؤں، پھر آنے چھوڑ دیا میں نے خود بخود. مجھے ڈر ہو گیا، میرا نام فلاں ہے، آپ نے سنا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں سنا. کہنے لگے آپ نے فلمیں دیکھی جو نہیں، ورنہ مجھے تو آپ جانتے تھے، میں فلاں ادا کر رہا ہوں. کسی نے کہہ دیا آپ کے درس میں آئی، میں ڈر کے مارے آنا چھوڑ دیا. میں کیوں؟ کہنے لگے کہیں بدل نہ جاؤ. کہنے لگے 2-3 درس میں آئی تو مجھے تو خیال پیدا ہوا، پھر میں نے کہا میں نے تو اتنے بڑے بڑے وہ کوئی آپس میں ان کے طے ہوتے ہیں، کوئی ٹھیکے اور پتہ نہیں کیا کچھ، مطلب اللہ عالم کیا کنٹریکٹ. کہنے لگا اس کو میں نے اپنے لفظوں میں کہا کہ میں نے احتیاطاً آنا چھوڑ دیا. ہمارے مخدوم سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بھائی پیر پگاڑ کے ہم زلف ہیں، تو پیسے ہم بیٹھے اکٹھے کر رہے تھے کسی خیر کے کام کے لیے. تو مخدوم صاحب نے ہاتھ ایسے جیب میں ڈالا، کہنے لگے ہو میں کیا ہوا؟ مخدوم صاحب کہنے لگے میں احتیاطاً بٹوا گھر بلایا. وہ کہنے لگی میں احتیاطاً آنا چھوڑ گئی. یقین جانیے بعض اوقات میرے من میں ایک بات آتی ہے کہ الہی کوئی شخص تو ہوگا جو مجھ جیسے آدمی کی گئے گزرے کی اللہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. لوگ کتنی نیکیاں کرتے ہیں، کتنے اعمال کرتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ کتنا ذکر، کتنا اعمال کرتے ہیں، کتنے حقوق کی پاسداریاں کرتے ہیں، کتنا حلال و حرام کی احتیاط کرتے ہیں. کتنے لوگ تھے جنہوں نے، مجھے ایک صاحب آ کے کہنے لگے
مجھے مفتی نے نا اس نے بھی وہ بھی نہیں منوا سکا کہ بہنوں کے حق دینے ہیں، اور مجھے عدالت نہیں منوا سکی، میرے پر مقدمہ کر دیا بہنوں نے. اتنے مربع میری زمین ہے، باپ کی تھی، باپ کا ایک، اتنی میری بہنیں. کہنے لگے مجھے عدالت نہیں منوا سکی، مقدمہ جیت گیا میں. ہاں مجھے کہنے لگے میں نے دیوان سے ایک مفتون سے، ہمارے ابکری میں ایک دیوان سے ایک مفتون تھا، ایک بہت بڑا صحافی تھا. کہنے لگے میں نے دیوان سے ایک مفتون سے ایک بات سیکھی تھی، اگر مقدمہ جیتا ہے تو بڑا وکیل رکھ اور جتنا مانگے دیتا جا اس کو. کہنے لگے میں نے کہا اس کو دیتا جا. مجھے وکیل بھی نہ جو ہے وہ عدالت بھی نہ دلوا سکی حق. بہنیں ایک طرف بیٹھ کے ہار گئی. کہنے لگے بس مجھے احساس ہوا آپ کی وہ بات سنی تھی، مجھے تو یاد نہیں میں نے کوئی عرض کی ہوگی، وہ بس مجھے احساس ہوا. میں نے بیٹھ کے مفتی کے پاس گیا، اسی مفتی کے پاس جو مجھے کہتا تھا یہ حق بہنوں کا ہے، یہ اماں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، بتا آپ کتنا حق ہے. کہنے لگے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے نہیں بس دل کا پردہ ہٹ گیا اور میں نے بہنوں کو حق دیا ان کا. اور کہنے لگے پھر عجیب بات ہے، میرے من کے اندر اوپر نیچے تو ہوا، لیکن قدرت نے کمی نہیں دی، اللہ نے چند سالوں کے اندر وہ سارا معاملہ پھر برابر کر دیا. کیوں؟ پہلے کثرت تھی اب برکت آ گئی. پہلے کیا تھی اب کیا ہے؟ برکت ہے. ایسے لوگ جن کو عدالتیں قانون نہ منوا سکے وہ رب کے قانون کو ماننے والے بن گئے، تو یہاں کوئی برکت ہے. تو ہمارے ایک مخلص دوست ہیں، وہ کہنے لگے یہ فلاں فلاں عمل بدعت ہے. میں نے کہا فلاں بزرگ کہتے ہیں کہ اگر سنت ہے اور سنت کا نور ہے، اگر نور نہ ہوتا تو سنت نہ ہوتی. بدعت میں نور ہو ہی نہیں سکتا، نور صرف سنت میں ہوتا ہے. تو اس لیے دوستو یہ رزق روحانی ہے، اس کی بھی قدر کرنا. کہیں ایسا نہ ہو قرب زیادہ قریب رہنا اور زیادہ آنا جانا، کہیں اس نعمت کی بے قدری نہ ہو جائے، اس نعمت کی بے قدری نہ ہو جائے. اور بس بے قدری جو ہے نا وہ بندے کو محروم کر دے. اور محرومی دو طرح سے ہوتی ہے، پھر بعض اوقات جسم ہوتا ہے روح نہیں ہوتی. دو طرح سے معرومی ہوتی ہے. آتا ہے بیٹھتا ہے کسی بہانے کسی ہیلے یا کسی مجبوری کے تحت، لیکن اس کے بعد اس کے اندر وہ سچی طلب نہیں ہوتی. یعنی پیالہ پڑا ہے بارش میں لیکن اوندا ہے، برتن بارش میں ہے لیکن کیا ہے؟ الٹا پڑا اوندا پڑا ہوا، اس میں کیا ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. قدردانی ہر وقت رہے، ہر پل رہے. بشاشت ہو کہ الہی تیرا شکر ہے تو نے یہ لمحے یہاں لگوا دیے، مصیبتوں میں لگوا دیتا، پریشانیوں میں لگوا دیتا، غموں میں لگوا دیتا، الجھنوں میں لگوا دیتا. اللہ تو قادر تھا، تو کریم، تو نے لمحے یہاں لگوا دیے. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیری عطا ہے، اللہ تیری شفقت ہے، اللہ تیری مہربانی ہے. جتنا زیادہ اس پہ شکر ہوگا، اس کریم کا وعدہ ہے، سن لو جو شکر کرتا ہے اس کی نعمت کو بڑھا دیتا ہوں. یہ رزق روحانی بھی نعمت ہے، شکر کرو گے تو رزق روحانی اللہ بڑھا دے گا. اور اگر زیادہ شکر کرو گے اللہ رزق روحانی اتنا بڑھائے گا کہ اللہ نسلوں تک پہنچا دے گا، اللہ نسلوں تک پہنچا دے گا. جو آج کی بات کوئی سمجھ آئی، اللہ مجھے سمجھا دے، اللہ آپ کو سمجھا دے. ہر جمعرات کو آپ جو درس میں تشریف لاتے ہیں اس سے کچھ سمجھ بھی آتی ہے نہیں آتی؟ نفع ہوتا ہے اللہ والو، نفع ہوتا ہے. آپ تو ہیں بابا جی، آپ تو کہتے ہیں ہاں ہوتا ہے، نیڑے اینس کام سامنے ہے. مجھے جوان بتائے کوئی. ارے بابا تو نیک آدمی ہیں بیچارے، اللہ والے ہیں، یہ تو کہتے ہیں نفع ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کام قریب ہے. سمجھ گئے نا؟ اچھا جوان کو دھوکہ یہ ہے کہ ابھی دور ہے، اسے یہ پتہ نہیں آنے کی ترتیب ہے جانے کی نہیں ہے. جوان کو جو دھوکہ لگتا ہے وہ کہتا ہے ابھی دور ہے.
اسے اصل میں یہ بڑھاپا دھوکے میں ڈالتا ہے کہ فلاں اتنی عمر میں بوڑھا ہوا، یہ ہوا. وہ ان کے مراحل اور سٹیجز پہ غور کرتا ہے. اس کی نظر شیطان ان جوانوں پہ نہیں ڈالتا جو جوانی کے اندر کے ابھی جام الفت بھرا نہ تھا. کف دست ساکی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں جو قضا نے آ کے مٹا دیا. میری بے کسی پہ اے رہ گزر، نہ تو چین اپنا خراب کر. تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں، تحقاق کس نے سلا دیا. اسے اس پہ نظر نہیں جاتی. کوئی جوان ایسا ہو جو کہے کہ میں نے رب کو منا لیا، رب کو ناراض بہت کیا تھا، رب سے دوستی کر لی. الحمدللہ ہے. تو یہاں آنے سے نفع ہوتا ہے. اچھا، رزق جسمانی کے نفع تو میں نے بہت سنے کہ فلاں کام بنا، فلاں مشکل حل ہوئی، فلاں پریشانی اللہ دور کر دیتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے، آپ حضرات جہاں تشریف لاتے ہیں نا، یہاں بیٹھ کے یہ اللہ کے اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں. اللہ کو اپنے تذکرے بڑے پسند ہیں. میں بیٹھا تھا ایک سیاست دان کے پاس، کہنے لگے جی بڑی تقریریں ہوئی. اچھا. کہنے لگے جی وہ جو فلاں آدمی ہے نا اس نے کٹ دیا. اچھا، وہ کرسی سے اس نے پہلو بدلا. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگا جناب آپ نے جتنے کام کرائے تھے نا اس نے تو ایک ایک ریکارڈ اس کے پاس تھا، فلاں جگہ بجلی سوئی، گیس، فلاں وہ، فلاں سڑک، فلاں. اس نے تو آپ کی بڑی تعریف کی اور اس کو اتنا رگڑا اس بندے کو، پھر تو بڑی کام کی. کہنے لگے اس نے آپ کا ووٹ بینک بڑھا دیا. وہ میں سن رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ تیری تعریف کی جائے تجھے کتنی پسند ہوگی ہے. اور جھوٹا بندہ جھوٹے بندے کی تعریف کر رہا ہے، اور جھوٹے کی تعریف کر رہا، اور سچے رب کی سچی تعریف کی جائے. بولو تو صحیح. سچے رب کی اور سچی تعریف میں بندہ کٹ دے ہے، اور بندہ اپنے طور پہ کہہ دے کہ اللہ میں تیری تعریف کا حق تو ادا نہیں کر سکا لیکن کوشش کی. حق کا کہاں ادا ہوتا ہے؟ وہ تعریفیں اس کی کون کر سکتا ہے؟ اور ایسے لوگ جو ہے نا، جب وہ بڑا بندہ بڑا بن جاتا ہے دنیا کے اعتبار سے عارضی طور پہ، پھر کہتے ہیں اس کے سامنے جاتے ہیں ہائے ہائے. میں بابا جی کے پاس گیا، بات لمبی تو نہیں ہو گئی. مجھے ایک بندہ پوچھا، مجھے کہنے لگی آپ ایک دم پوچھتے نا بات لمبی ہو گئی، یہ جو ڈرتی ڈرتی باتیں بتاتے ہیں یہ تو مختصر کر دیا کریں، باقی لمبی کر دیا کریں. میں بابا جی کے پاس گیا، سیاست میں آگے تھے، تو ان کو اکثر اگر شہر کے اندر اس ضلع کے اندر کوئی صوبے کا سربراہ آ جاتا تھا تو ان کو خصوصی بلایا جاتا تھا، اس کی تقریر کرائی جاتی تھی کیونکہ اس کو تعریف کرنے کا اللہ نے فن دیا تھا، اپنے فن میں فنکار تھا، سبجیکٹڈ تھا. ایسے میں ان کے پاس بیٹھا تھا، ایک دوست کے ساتھ گزر رہا تھا، کہنے لگا آؤ میں آپ کو فلاں چودھری صاحب سے ملاتا ہوں. تو میں نے ان سے ایسے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ بتائیں، آپ جو وہ آتے ہیں کچھ صوبے کے ملک کے بڑے اس علاقے میں آتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، تو آپ ان کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کو تعریف کا فن آتا ہے، تو پھر آپ کو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ کہنے لگا آپ کی دعاؤں سے اس غریب کی چٹائی پہ پھر وہی حکمران آ کے بیٹھتے ہیں. آپ کی دعاؤں سے اس غریب کی چٹائی پہ وہی حکمران آ کے بیٹھتے ہیں اور لوگ فائلوں کے ذریعے کام کراتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں تو اللہ کی تعریف کر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ غریب کی چٹائی پہ کام ہو تو کہنا جھوٹ ہے، جو لوگوں کی بڑی بڑی فائلوں میں نہیں ہوتا. تو چھوٹی سی چٹائی پہ بیٹھ کے اس کریم کی تعریف بیان کر. ابھی بیٹھ کے ہم اللہ کی تعریفیں کر رہے نہیں کر رہے، اور ابھی بیٹھ کر جو ذکر کریں گے اس کے اور اس کی حبیب کی تعریفیں کریں گے نہیں کریں گے.
یہ کیا ہے؟ یہ تعریفوں کی برکت ہوتی ہے جو رزق جسمانی مل جاتا ہے کہ یعنی جسم کی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں بھی حل ہو جاتی ہیں اور اس کے غم بھی دور ہو جاتے ہیں. تو خود سوچو، رزق جسمانی مل جاتا ہے، رزق روحانی نہیں ملتا؟ ملتا ہے. کیوں نہیں ملتا؟ ملتا ہے. تعریف کرنے والا، جھوٹے بندے کی جھوٹی تعریف کرنے والے، اس کو نفع مل جائے. سچے رب کی سچی تعریف کرنے والا، جس کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے. اس لیے نماز کی ابتدا اس کی تعریف سے شروع ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ ساری تعریف ہے، یہ ساری تعریف ہے، یہ ساری تعریف ہے. مالک یوم ایاک نعبد. اچھا، یہ تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب دے آگے پھر آپ مانگنا شروع ہو گیا. پہلے تعریفیں، پھر طلب، پھر جھولی پھیلا دی. نماز کی ابتدا التحیات للہ. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی تعریف تو ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی نماز کی ابتدا کا جتنے بھی حصے ہیں سارے اس کی تعریف ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ. یہ تعریف تو ہے. ربنا لک الحمد، تیری تعریف، یہ تعریف تو ہے. اور کیا ہے؟ اللہ اکبر ہر رکعت میں، یہ تعریف تو ہے. اس کو تعریف پسند ہے، حتیٰ کہ کہتا ہے میری تعریف کرو گے تو تمہاری حلال کروں گا ورنہ حرام کر دوں گا. بسم اللہ اللہ اکبر، پھر چھڑی اس کے ساتھ، یہ حلال ہو گیا ہے. اتنی اس کو تعریف پسند ہے. اور کہتا ہے تو سارے کے سارے کپڑے اتار اور میری چادریں دو پہن، جب تک میری تعریف نہیں کرے گا تیرا کام قبول نہیں کروں گا. کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کر میری تعریف. اس کو تعریف پسند ہے، تعریف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. کہتا ہے یہ میرا ولی ہے، یہ میرا دوست ہے. سارے کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ ہے. وہ تعریف جو کرتا ہے اس کی، اس لیے اس کو ولی بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے. اس کو تعریف پسند ہے. اس لیے کہتے ہیں جب بھی دعا مانگا کریں پہلے اللہ کی تعریف کیا کریں، پھر حضور پہ درود بھیجا کریں، پھر اپنی حاجت پیش کیا کریں. یہ دعا کا اصول ہے، یاد رکھیے گا. پہلے اللہ کی تعریف، ہاں یہ التحیات میں اللہ کی تعریف، پھر اس کے بعد حضور کی تعریف. التحیات للہ ہے. پھر آگے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. تو پہلے دعا کے اندر اللہ کی عظمت کو بیان کریں. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم. یہ اللہ جل شانہ کی تعریف ہے، یہ ساری اس کی عظمت ہے. تو رزق روحانی کی قدر کریں گے. سمجھ آئی آج رزق روحانی؟ اور آج کے بعد اگر زمزم مل جائے تو رزق روحانی کی بھی نیت کریں گے. اور اگر آج کے بعد زمزم مل جائے تو میرے آقا کملی والے کے جھوٹے ہونے کی نیت کریں گے. سبحان اللہ. مزہ آیا نہیں آیا کہ آقا کا جھوٹا مل گیا؟ سبحان اللہ. میں ایک دفعہ اپنے حضرت کا بات یاد آئی. میری خواہش ہوتی تھی کہ اپنے مرشد کا میں جھوٹا پی لوں کہ اللہ کے نیک بندوں کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے. تلاش میں رہتا تھا. تو ایک دفعہ جو ہے میں حضرت کا جھوٹا پیا. میں نے ایک بندے سے یوں پکڑ کے کھینچ لیا. شیخ دیکھ رہے تھے. اس نے دیکھ لی، اس نے کوئی تیزی تراری دکھائی ہے کہ یوں پکڑ کے کھینچ لیا. اس کی خواہش تھی میں لوں. میں نے کہا اچھا میں نے پی لیا نا. تو پی کے فرمانے لگے کبھی تو نے حضور کا جھوٹا بھی پیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھ جیسے جھوٹے کی تو بڑی طلب کرتا ہے. میں نے کہا جی.
میں نے تو نہیں پیا، وہ تو صحابہ نے پیا ہوگا۔ کہنے لگے تو ابھی بھی پی سکتا ہے، پلاؤں؟ سبحان اللہ، پلا دے۔ سامنے پڑا ہوا تھا زمزم، اور زمزم بھرا، اور زمزم بھر کے مجھ سے فرمانے لگے لے پی لے۔ میں پی تو گیا، مجھے سمجھ نہ آئی۔ پھر یہی بات فرمائی کہ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا تھا، اور قیامت تک کہ امتی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آقا کملی والے کا جھوٹا نصیب ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرماتا رہے، آنا نصیب ہوتا رہے۔ اللہ میری کسی خطا کی وجہ سے ایسی مجالس و محافل جہاں روحانیت و نورانیت ہوتی ہے، اللہ کہیں مجھے محروم نہ کر دے۔ اور پھر آج اس تسبیح خانے کی کچھ چندے کی اپیل بھی کرتا ہوں۔ میں نے پہلے دن بھی جس دن تسبیح خانے کی بنیاد رکھی تھی، چندے کی اپیل کی تھی، اور وہ چندہ مانگا تھا 2 رکعت نماز نفل۔ آج پھر اپیل کرتا ہوں کہ روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ اس تسبیح خانے کو عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا، عالم میں عافیت کا ذریعہ بنا، عالم میں رحمت کا ذریعہ بنا، اور عالم میں خدمت کا ذریعہ بنا، سسکتی ہوئی انسانیت کو سکون اور چین دینے کا ذریعہ بنا، اور اللہ اس کی ضرورتوں کو غیب سے سدا پورا کرتا رہے۔ اللہ کسی کا غلام اور محتاج اور بھکاری نہ بنا۔ تو میرے چندے کی اپیل پہ آپ غور ہی نہیں کرتے ہیں؟ آپ غور ہی نہیں کرتے میرے چندے کی اپیل پہ۔ میں نے ایک بندے سے کہا چندہ، کہنے لگے آج کا کام بڑا مندہ ہے۔ تو آپ نے بھی مندہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا چندے کا کوئی نظام لگا مندہ ہے آج کا۔ بلکہ ہمارے ایک دوست تھے، مجھے کہنے لگے ملیے یہ شیخ الچندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی ہمارا چندے کی اپیل ہے، آپ مہربانی کرو، کوئی جس کو اللہ روزے کی توفیق دے، اگر توفیق ہو، یہ نہ ہو کہ ناراض ہو جانا اس گرمی میں، اگر توفیق دے اللہ، توفیق دے، آسانی اور سہولت ہو، ورنہ سردیوں میں نفلی روزے رکھ لیں، نفلی روزے رکھیں کہ اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے، اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہ ہو سکے گا۔ ہماری اوقات کیا ہے ہم کچھ کر سکیں؟ عاجز بن کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے 2 نفل پڑھے، قرآن پڑھ کے دعا مانگے، نفل پڑھ کے دعا مانگے۔ اچھا 2 نفل نہیں پڑھ سکتے، پڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مانگے۔ تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، مانگے۔ زمزم پڑھ کے پی کے اگر گھر میں ہے دعا قبول ہوتی ہے، مانگے۔ کوئی 5 روپے صدقہ دے کے، 10 روپے صدقہ دے کے، 1 روپے صدقہ دے کے دعا مانگے، اللہ میں تسبیح خانے کی نیت سے صدقہ کر رہا ہوں، دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی غریب کی مدد کر کے دعا مانگے، دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن کی سات میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کے دن کی ڈوبتی ساتھ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جب امام قد قامت الصلاۃ مکبر کہہ رہا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد، فرض نماز سے پہلے، فرض نماز کے درمیان کسی کی دکھی کی تکلیف کو دور کرتے ہوئے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان لمحوں میں دعائیں مانگیں کہ اللہ اس تسبیح خانے کو عالم میں خدمت کا، ہدایت کا، عافیت کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس کو ہر فتنوں سے بچا، ہر آفت سے بچا، دائیں بائیں سے اس کی حفاظت فرما، اس کی کفایت فرما۔ اور میرے لیے دعا مانگا کرو، میں سب سے زیادہ محتاج ہوں آپ کی دعاؤں کا۔ اللہ مجھ سے اخلاص سے یہ کام لیتا رہے، اللہ میری نیت کو خراب نہ کرے، اللہ میری نیت کی حفاظت کرے۔ میں کہتا رہتا ہوں اکثر آپ کو، ایک اللہ والے فرماتے تھے تبے پہ روٹی کے چلتے دیر لگتی ہے، بندے کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میرے دوستو دعائیں کریں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، یہ چندہ ہے، یہ چندہ ہے میرا، مہربانی کرو
دعائیں مانگے. نہ معلوم کس بہن کی کتنی بہنیں بیٹھی ہیں اس وقت میری بات کو سن رہی ہیں, اور دنیا کے کتنے ملک ہیں یہاں جہاں آن لائن جو ہے لائیو میری بات سنی جا رہی ہے. میں ان سے درخواست کروں گا, میں آپ سے درخواست کروں گا, دعائیں مانگیں, اعمال کر کے دعائیں مانگیں, روزے رکھ کے دعائیں مانگیں, نماز پڑھ کے دعائیں مانگیں, درود پڑھ کے دعائیں مانگیں, اور نفل پڑھ کے دعائیں مانگیں. وعدہ کریں گے, سارے کریں گے, اور ہم پل ہر وقت کریں گے, اور طے کر لیں کہ جب تک زندگی کی ساتھ ہیں, جب تک زندگی کے لمحے ہیں, ہم نے اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس تسبیح خانے اور طارق کو, اس کی نسلوں کو دعاؤں کے لیے نہیں بھولنا. مانگیں گے دعائیں, اور ویسے تڑپ کے مانگیں جیسے اپنے لیے مانگتے ہیں. فارمیلٹی پوری نہ کرنا, تڑپ کے مانگیں, طلب سے مانگیں, اور پورے دھیان سے مانگیں. آپ کی دعاؤں کو مجھے اور اس تسبیح خانے کو پوری اشد ضرورت ہے, اور پوری امت کے لیے مانگیں. پوری امت کو اشد ضرورت ہے, پوری امت کو اشد ضرورت ہے. اللہ کے نیک بندے اٹھتے چلے جا رہے ہیں, آج سے دل سے غمگین ہے. ایک درویش تھے, اٹھ گئے اس دنیا سے, دل بے چین ہے. اوہو, اللہ کے نیک بندے اٹھتے چلے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے کائنات کا نظام میں اللہ کے عذاب ٹلے ہوئے ہوتے ہیں. کیا خبر آپ کو کیا خبر کہ کیسی کیسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب ٹلے ہوئے ہوتے ہیں. بقول ایک اللہ والے کے, جب تک حضرت مدنی زندہ تھے جادو اثر نہیں کرتا تھا. تمہیں کیا خبر. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جن کے ہاں جنات ہوتے تھے, فقیروں جا کے کہہ دو, دین پوری کہتا ہے کہ چلے جاؤ, اور وہ جنات گھر چھوڑ جاتے تھے, بندے کو چھوڑ جاتے تھے. تمہیں کیا خبر ان اللہ والوں کی کیا برکات ہوتی ہیں. اللہ والے اٹھتے چلے جا رہے. دعاؤں کی اشد ضرورت ہے, کوشش کریں گے نا. اب بیٹھ کے ہم ذکر اور دعا کرتے ہیں, اور اس کے اندر اللہ کو اپنی زاری دکھاتے ہیں, محتاجی دکھاتے ہیں, اللہ کو اپنی بندگی دکھاتے ہیں کہ اللہ بس تو یہ قبول کر لے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين يا أول الأولين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين 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 يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين 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 يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم. يا كريم يا كريم يا كريم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام. يا الله یا رحمان یا رحیم. یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما, سارے عالم کو کامل ہدایت عطا فرما, پوری امت کی بخشش فرما, پوری امت کی حالت پہ ترس کھا, پوری امت کے حال پہ رحم فرما, سارے عالم کے حال پہ رحم فرما, ہمارے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو معاف فرما,
انفرادی اور اجتماعی جرائم کو معاف فرما، تو حفاظت کا غیب سے سامان عطا فرما، تو عافیت کا غیب سے سامان عطا فرما، تو برکت کا غیب سے سامان عطا فرما۔ الہی پورے عالم کو برکتوں سے نواز دے، پوری دنیا کو عافیتوں سے نواز دے، پوری امت کو عافیت سے نواز دے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ پوری دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں، وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، وہ کافر ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ہندو ہیں، ان کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے، ان کو ایمان والی زندگی عطا فرما دے، اعمال والی زندگی عطا فرما دے، اور پوری دنیا کے جتنے بھی محکوم لوگ ہیں، جتنی بھی رعایا ہیں، وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، ان سب کو آقا کا غلام بنا دے، آقا کی غلامی کا اے اللہ سہرا ان کے گلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان دے دے، سب کو ایمان کامل عطا فرما، سب کو اخلاق کامل عطا فرما، ہم سب کو اخلاص کامل عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما، برکت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی امت کے اندر مسلمان ہیں، ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا، ان سب کو جنت میں جانے والا بنا، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت تیری ذات ہے اور تیرے حبیب کی ذات ہے۔ اے اللہ ہم سب سے بڑی محتاج ہیں تیرے حبیب کے۔ یا اللہ یہ ضرورتیں ہمارے لیے آسان فرما، ان ضرورتوں کو ہمارے لیے آسان فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز میں دھیان کامل عطا فرما، ہمیں ذکر میں دھیان کامل عطا فرما، نماز کا شوق عطا فرما اور ذوق عطا فرما، تلاوت کا شوق اور ذوق عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کے لیے اہتمام عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے تو ہی بچا سکتا ہے، تو حفاظت کا معاملہ فرما، تو کفایت کا معاملہ فرما، تو مدد کا معاملہ فرما۔ ہماری زندگی کو پاکیزیوں کی طرف گامزن کر دے، ہمارے گھروں کو پاکیزیوں میں اے اللہ متوجہ کر دے، ہمارے کوچوں بازار کو پاکیزہ کر دے، ہمارے جسموں کو پاکیزہ کر دے، ہماری روحوں کو پاکیزہ کر دے، ہماری آنکھوں کو پاکیزہ کر دے، اے اللہ ہمارے کانوں کو پاکیزہ کر دے، گھر گھر کو پاکیزہ بنا دے، گھر گھر کو پاک کر دے، اپنی رحمت بھیج دے، اپنی نورانیت بھیج دے، اپنی شفقت بھیج دے۔ یا اللہ ہمارے قدم کو پاکیزہ کر دے، ہمارے جذبوں اور خیالوں کو پاکیزہ کر دے، ہماری سوچوں اور خیالوں کو پاکیزہ کر دے، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی عطا کے ساتھ، اپنی شفقت کے ساتھ۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں، ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں، کمزور ہیں تو طاقتور ہے۔ یا اللہ ہم سوتے ہیں تو سوتا نہیں، یا اللہ ہم کھاتے ہیں تو کھاتا نہیں، ہم عیبی ہیں تو بے عیب ہے، ہم عیبی ہیں تو بے عیب ہے۔ میرا مالک، میرا آقا کریم اللہ، بھکاری تیرے سامنے آئے بیٹھے ہیں، کریم اللہ ستائے ہوئے آئے بیٹھے ہیں، کریم اللہ گرتے پڑے آ گئے ہیں، تیری رحمت اور شفقت کی برکت سے تیرے نام کا تذکرہ کیا، تیرے حبیب کا نام کا تذکرہ کیا۔ اے اللہ درود کچھ پڑے بیٹھے ہیں، الہی ہمارے پاس کچھ درود کا ذخیرہ ہو گیا ہے، کچھ کلمے کا ذخیرہ ہو گیا ہے، کچھ تیرے نام کے تذکرے کا ذخیرہ ہو گیا ہے۔ اب یہ ذخیرہ لے کے تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ یہاں آنے والے ہر سوالی کے سوال کو پورا کر دے، ہر سائل کے سوال کو پورا کر دے، ہر مشکلات میں گرے کی مشکلیں آسان کر دے، ہر مقروض کے قرضوں کا غیب سے خلاصی کا انتظام کر دے۔ اے اللہ ہر بیمار کو شفا دے دے، ہر بیمار کو شفا دے دے، جو جہاں جہاں مقدمات میں کسی مشکلات میں الجھا ہوا ہے، الہی تو غیب سے انتظام کر دے، جو بیٹیاں اور بیٹے رشتوں کی ترتیب نہیں بن رہی تو بنا دے اور بہتر بنا دے
اور اچھا بنا دے، اولادوں کی غیب سے تربیت کر دے، ان کے دل کی دنیا بدل دے، ان کے من کی دنیا بدل دے۔ میرا مالک تیرے نیک لوگ اٹھے جا رہے، ہم سے جدا ہو گئی دو ہستیاں میرا اللہ، ہم یتیم ہو گئے، ان کا بدل عطا کر دے، ان کی برکات سے مستفیض فرما دے، ان کو اپنے خاص علیین میں متوجہ کر دے، ان کو خاص جنت عطا فرما دے۔ میرا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ کرم فرما، ہم سب کے حال پہ فضل فرما۔ تیرے نیکوں کی چھاؤں ہوتی ہیں، بلائیں ٹلی رہتی ہیں، برکتیں آتی رہتی ہیں۔ اب یہاں میرا مالک تو کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ الہی ہمارا کفیل وکیل بن جا، ہماری حفاظت کفایت فرما، ہماری مدد نصرت فرما۔ تو ہماری حالت پہ ترس کھا، تو ہماری حالت پہ رحم فرما۔ ہمارے پاس کچھ نہیں تیرے حبیب کا وسیلہ ہے میرا مالک، تیرے حبیب کا وسیلہ ہے میرا اللہ۔ تو اپنے حبیب کو بہت پسند کرتا ہے، اپنے حبیب کے تذکروں کو پسند کرتا ہے، اپنے محبوبوں کے تذکروں کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ ٹوٹے پھوٹے لفظ بے ربط جملے تیرے حبیب کا تذکرہ کیا، تیرے حبیب کے دوستوں کا تذکرہ کیا، ٹوٹے پھوٹے لفظ بے ربط جملے تیرا تذکرہ کیا۔ اے اللہ ان کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے قبول کر لے، ہماری حاضری کو قبول کر لے، ہماری حاضری کو قبول کر لے، ہمارے بیٹھنے کو قبول کر لے، ہمارے آنے کو قبول کر لے، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے۔ جتنے پریشان حال آئے ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مشکلیں حل فرما۔ کریم کوئی خالی نہ جائے، کریم کوئی خالی نہ جائے، کریم کوئی خالی نہ جائے۔ اپنے نام کی خیرات عطا فرما، اپنے نام کی بھیک عطا فرما، اپنے نام کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ عطا فرما، اے اللہ عطا فرما، اے اللہ عطا فرما۔ محرومی سے بچا، شقاوت سے بچا، سعادت عطا فرما، سعادت عطا فرما۔ تسبیح خانے کی غیب سے ضرورتیں پوری فرما، پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا، پورے عالم میں خدمت کا ذریعہ بنا، دکھی انسانیت کے غم دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ پوری امت کو اس کے نورانیت سے مستفید فرما، اور فتنوں سے غیب سے حفاظت فرما، اس کے سنبھالنے والے اس کو غیب سے یا اللہ پیدا فرما۔ یا اللہ اہل لوگوں کو متوجہ فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، بس پورا فرما، بس پورا فرما، اور محروم نہ فرما۔ نستغفرک ونتوب الیک، 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 نستغفرک ونتوب الیک۔ توبہ بھی کرتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں۔ تو معاف کر دے، تیری مہربانی ہے، پکڑ لے گا ہمیں کوئی چھڑوا نہیں سکتا، تو معاف کر دے، تیری مہربانی ہے۔ دنیا آخرت کی پکڑ سے بچا، دنیا آخرت کی ذلت سے بچا، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا، دنیا آخرت کی مفلسی سے بچا، دنیا آخرت کے فاقوں سے بچا، دنیا آخرت کی بیماریوں سے بچا، دنیا آخرت کے کوڑ سے بچا، دنیا آخرت کی گرمی سے بچا، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے بچا۔ بس عافیت اور برکت کا معاملہ فرما، نسلوں کے لیے عافیت اور برکت کا معاملہ فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ کسی سوالی کو خالی نہ بھیج، کسی سوالی کو خالی نہ بھیج، کسی سوالی کو خالی نہ بھیج، کسی سوالی کو خالی نہ بھیج۔ منگتے آئے ہیں تو داتا ہے، بھکاری آئے ہیں تو داتا ہے، خالی نہ بھیج میرا مالک، خالی نہ بھیج۔ اپنے نام کی لاج رکھ لے، اپنے حبیب کے درود کی لاج رکھ لے، اپنے نیکوں کی لاج رکھ لے۔ تو خالی نہ بھیج میرا اللہ، تو خالی نہ بھیج میرا اللہ، تو خالی نہ بھیج میرا اللہ۔ اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں لیکن تیرے لفظ تو پاک ہیں، تیری محفل تو پاک ہے، کسی ایک کے رونے کی وجہ سے، کسی ایک کی کسی آنسو کی وجہ سے، اگر کسی ایک کی کسی آمین کہنے کی وجہ سے ہمیں اے اللہ تو قبول فرما لے، اور ہماری ضرورتوں کو پورا کر لے، اور ہماری مشکلوں کو حل کر دے، اور ہمارے مسائل کو دور کر دے۔ نستغفرک و
ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ لنگر کا پانی ہوتا ہے، سارے پی کے جایا کریں.